خلاف سائغ کہا جاتا ہے۔ سائغ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہضم کیا جا سکے، جو مشروع ہے، جو جائز ہے، جو صحابہ میں اور غیر صحابہ میں ائمہ مجتہدین میں واقع بھی ہوا۔ دوسرا اختلاف وہ ہے جس کو اختلاف غیر سائغ کہتے ہیں، سین الف حمزہ غائن۔ تو اختلاف غیر سائغ وہ کیا ہے کہ جو اختلاف واقع تو ہوتا ہے، برپا تو ہوتا ہے، لیکن وہ اختلاف ناجائز ہے، غیر مشروع ہے، اس کے نتیجے میں گناہ یا کفر لازم آتا ہے۔ پہلے اختلاف کے نتیجے میں نہ گناہ لازم آتا ہے نہ کفر لازم آتا ہے۔ لہذا جب اختلاف کی دو اقسام ہوئیں تو ان دونوں اختلافات سے ڈیل کرنے کا طریقہ بھی مختلف ہوگا، دونوں کے متعلق ہمارا موقف بھی مختلف ہوگا، دونوں کا جو قائل ہے یعنی کہنے والا ہے اس کے متعلق بھی ہماری رائے ایک جیسی نہیں ہوگی۔ بات اس ضمن میں جو میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے وہ ایک مرکزی آیت ہے، کیونکہ اس آیت کی تفسیر میں سلف سے جو اقوال مروی ہیں وہیں سے اختلاف کی یہ دو تقسیمات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر آپ کا رب چاہتا تو لوگوں کو ایک امت بنا دیتا، یعنی ان میں کسی قسم کا اختلاف واقع نہ ہوتا، لیکن اللہ کی حکمت کا تقاضا کیا ہوا کہ وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، مستقل ہمیشہ اختلاف کرتے ہی رہیں گے، یعنی یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا سے اختلاف رخصت ہو جائے۔ جس طریقے پر اللہ تعالیٰ نے زبانوں میں اختلاف رکھا ہے، الوان میں، رنگتوں میں، اسی طریقے پر انسانی افکار، جہاں بھی اجتہاد ہوگا، جہاں بھی سوچنا سمجھنا ہوگا، وہاں اختلاف واقع ہو جائے گا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے۔ اور پھر فرمایا وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، سوائے وہ لوگ کہ جن پر آپ کے رب کی رحمت ہو گئی وہ اختلاف نہیں کریں گے، ابھی اس کا ذکر آتا ہے وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اسی لیے تو ہم نے پیدا کیے۔ اب آپ کو معلوم ہے کہ یہاں سلف میں دو تفسیریں بن گئی وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ کی۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ ہم نے انہیں رحمت کے واسطے پیدا کیا، کیونکہ آیا تھا وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، یہ ہمیشہ اختلاف کرتے رہیں گے، إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، مگر وہ شخص اختلاف نہیں کرے گا جس پر آپ کے رب کی رحمت ہوئی، اور اسی رحمت کے واسطے ہم نے پیدا کیا۔ دوسری رائے جو ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس کی ہے، وہ سیدنا حسن بصری کی ہے۔ اسی رائے کو اختیار کیا ہے ابن جریر الطبری علیہ الرحمہ نے اپنی تفسیر میں، اور اسی رائے کو اختیار کیا امام مالک علیہ الرحمہ نے الموطا میں۔ وہ رائے یہ ہے کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، ہم نے اختلاف کے واسطے انہیں پیدا کیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہماری تخلیق ہے ہی اس طریقے پر، اور اس کے پیچھے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ یہ لوگ اختلاف کریں، اسی واسطے ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ جب اس آیت کی تفسیر کرتے تھے تو فرماتے تھے کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ أَيْ وَلِلْإِخْتِلَافِ خَلَقَهُمْ، اختلاف کے واسطے پیدا کیا، اور پھر فرمایا فَأَمَّا، اگر اختلاف کے واسطے پیدا کیا تو إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ کا کیا معنی ہوا کہ جو لوگ جن پر اللہ کی رحمت ہے وہ اختلاف نہیں کریں گے۔ تو حضرت حسن بصری اس کی وضاحت فرماتے ہیں إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ فَإِنَّ أَهْلَ الرَّحْمَةِ يَخْتَلِفُونَ اخْتِلَافًا لَا يَضُرُّهُمْ، یعنی اہل رحمت بھی اختلاف کریں گے لیکن وہ اختلاف انہیں ضرر نہیں پہنچائے گا، وہ ضار نہیں ہوگا، وہ نافع ہوگا۔ تو گویا سیدنا حسن بصری نے اپنی اس تفسیر سے، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس کی بھی اصلاً یہی تفسیر ہے، بنیاد رکھ دی کہ اختلاف کی دو اقسام، اختلاف یضر، ایک اختلاف وہ ہے جو نقصان پہنچاتا ہے، اور اختلاف لا یضر، ایک اختلاف وہ ہے جو نقصان نہیں پہنچاتا۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی بات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تقسیم اختلاف معتبر، غیر معتبر، سائغ، غیر سائغ، جائز، غیر جائز، ابھی ہم امام شافعی علیہ الرحمہ کی رسالہ میں سے بھی ایک اقتباس دیکھیں گے، بالکل ابتدائی دور سے یہ تقسیم ہے، اور سب جانتے ہیں کہ ہر قسم کا اختلاف مضر نہیں ہے، کچھ اختلافات مضر ہیں اور کچھ اختلافات مضر نہیں ہیں۔ تو یہ پہلی بات سمجھنے کی ہے کہ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اور پھر فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اور آپ کے رب کی بات تو پوری ہو ہی جائے گی
کہ میں جنوں اور انسانوں سے جہنم کو بھر دوں گا، ضرور ضرور بھر دوں گا۔ تو اب حضرت حسن بصری کیا فرماتے ہیں، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو وہ اختلاف کرتے ہیں جو ضرر پہنچائے۔ تو گویا اختلاف کی دو قسمیں ہو گئی، ایک اختلاف جہنم میں لے جانے والا ہے، اور ایک اختلاف کیا ہے جو جہنم میں لے جانے والا نہیں۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اچھا، پھر اس کے بعد یہ بحث علماء نے کی کہ یہ اختلاف معمور ہے کہ غیر معمور، یعنی معمور اور غیر معمور ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ کہہ رہے ہیں کہ اختلاف تو ہونا ہی ہونا ہے، اور ایک اختلاف ایسا ہے جو ضرر نہیں پہنچاتا، تو یہ اختلاف معمور ہے، یعنی ہمیں کہا گیا ہے کہ اختلافو، سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی وہ اختلاف تو ممنوع ہو گیا۔ کون سا اختلاف؟ جو جہنم میں پہنچاتا ہے، اسی کو ہم دیکھیں گے نا کیسے فرق کرنا ہے، وہ انشاءاللہ اصول آگے آ رہے ہیں۔ لیکن پھر یہ کہ جو اختلاف مضر نہیں ہے، کیا وہ معمور ہے؟ معمور سمجھ میں آ رہی؟ اس کا حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے۔ تو علماء نے کہا کہ معمور نے یہ نہیں کہا اللہ نے کہ اختلاف کرو، نکلو اور اختلاف کرو، بلکہ اللہ نے اسے مشروع رکھا ہے، جائز رکھا ہے۔ دونوں میں فرق ہے نا، یعنی آپ یہ کہیں کہ اختلاف مستحب ہے کہ چلو بیٹھ کر اختلاف کرتے ہیں، اختلاف مستحب نہیں ہے، اختلاف معمور نہیں ہے، چاہے وہ فروعات میں ہی کیوں نہ ہو، لیکن اختلاف مشروع بھی ہے، جائز بھی ہے، واقع بھی ہے، یعنی ہوگا بھی، اور اللہ نے اس پر گناہ نہیں رکھا۔ اور مشروع کا کیا مطلب ہے؟ یہاں مشروع ہونے کا مستحب ہونا نہیں ہے، بلکہ مشروع ہونے کا مطلب واقع ہونا ہے اور شریعت کا اسے تسلیم کرنا ہے، یہ معنی ہے مشروع ہونے کا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ مشروع یعنی میم شین را واو عین، یعنی جس کے بارے میں شریعت نے کہہ دیا کہ یہ امر خلاف شریعت نہیں ہے، وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشروع، نہیں اجمالی، مشروع۔ اب وہ مشروع فرض بھی ہو سکتا ہے، واجب بھی ہو سکتا ہے، مستحب بھی ہو سکتا ہے، مباح بھی ہو سکتا ہے، یہ سب کیا ہیں؟ مشروع ہے۔ تو یہاں ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ فرض اور واجب تو کوئی بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے کہ اختلاف کرو، پھر کیا ہے؟ اچھا، اس کے مشروع ہونے کی شریعت میں کیا دلیل ہے؟ یعنی اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو فوراً دلیل سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل علم کو اجتہاد کا کہا۔ جب اہل علم کو اجتہاد کا کہہ دیا، یعنی ان جگہوں پر کہ جہاں اجتہاد جائز ہے، تو اجتہاد کے نتیجے میں انظار المجتہدین کا مختلف ہو جانا بالکل فطری، یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ 10 آدمی بیٹھ کے اجتہاد کریں اور کہیں ہم سب کے اجتہاد کبھی مختلف نہیں ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اجتہاد کی اجازت دے کر، قیاس کی اجازت دے کر، گویا اس امر کو مشروع کر دیا کہ اختلاف واقع ہونا ہی ہونا ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ اور دوسری بات علماء نے کی کہ اللہ تعالیٰ نے بھی تو 2 قسم کی آیات اتار دی اور خود تقسیم کر دی، جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھی تھی۔ وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، کہ کچھ تو محکمات ہیں جو کتاب کی بنیاد ہیں، اور کچھ ہیں متشابہات۔ تو متشابہات وہی ہیں جن میں 2 معنی کا احتمال رہتا ہے، تو محکم کی طرف اسے لوٹائیں گے، لیکن محکم کی طرف لوٹنے والے معنی بھی ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ان میں مجتہدین اختلاف کریں گے تو اختلاف واقع ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ نصوص ایسی نازل کی ہیں کہ جس میں گویا اجتہاد کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ اجتہاد کرو، اور اجتہاد کی دعوت دینا گویا اس بات کی دعوت دینا ہے کہ آؤ اور اختلاف کرو، یعنی ہندی میں کیا ہے؟ آؤ اور اختلاف کرو، کوئی فرق نہیں پڑتا، اختلاف ہو جائے۔ بات واضح ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا والمطلقات، ہم کتنی دفعہ اصول فقہ میں مثال دے چکے ہیں، والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، تو مجتہدین کو کہا جا رہا ہے نا کہ قرآن کے معنی کو طے کرنے کے لیے اجتہاد کرو۔ جب دعوت دے دی اجتہاد کرنے کی، فاعتبروا یا اولي الابصار، تو گویا اختلاف اس سے متضمن ہے، لازم ہے۔ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اجتہاد مستحب ہے تو اختلاف بھی مستحب ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اختلاف کی دعوت نہیں دی گئی، بلایا اجتہاد کی طرف گیا ہے، لیکن اجتہاد کے نتیجے میں لازم آنے والی شے اختلاف ہے، تو وہ لازم اس کا جائز ہے، مشروع ہے، لیکن اس کو مستحب کہنا مشکل۔ بات واضح ہے؟ یہاں تک سمجھ میں آ گئی؟ تیسرا علماء نے کہا کہ خود اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ بحث کیا ہو رہی ہے اس وقت؟ بحث یہ ہو رہی ہے کہ اختلاف کی گنجائش اللہ نے رکھی ہے، لہذا اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ ہر اختلاف برا نہیں ہوتا، کیونکہ فی زمانہ ایک فتنہ یہ بھی ہے کہ اختلاف برا ہوتا ہے، لہذا اختلاف ختم ہونا چاہیے، قرآن و سنت پر آنے کے نتیجے میں اختلاف رخصت ہو جائے گا۔ تو اس کا مقصد بتانے کا یہ ہے کہ ہر اختلاف رخصت کرنے کی دعوت اللہ تعالیٰ نہیں دے رہا، بلکہ جیسے آپ پڑھتے ہیں سورہ انبیاء میں
کہ ایک قصہ پیش ہوا، ایک قضیہ، ایک فیصلہ کروانے کے لیے کچھ لوگ آئے سیدنا سلیمان اور داؤد علیہ السلام کے پاس. تو داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا. کیا فرمایا کہ اس سے پہلے کیا وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شاہدین. ایک قضیہ تھا، رات کو کچھ بکریاں کسی کے کھیت میں گھس گئیں، تباہ و برباد کر دیا کھیت کو. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا کہ کھیت جو ہے، کھیت والوں کو جن کا کھیت تباہ ہو گیا ان کو بکریاں دے دی جائیں. تو حضرت سلیمان علیہ السلام باہر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، اگر آپ اس کو بدل دیں، یہ کریں کہ بکریاں ان کو دے دیں، وہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اور یہ لوگ جو ہیں بکریاں والے کھیت کو اپنی پرانی حالت میں لوٹا دیں، تو اس دن انہیں بکریاں واپس مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، ہم نے سمجھا دی یہ بات سلیمان کو. لیکن اس کے بعد آپ دیکھیے، اب حضرت داؤد علیہ السلام کا فیصلہ ہو سکتا ہے خطا ہو یا مرجوع ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. تو یہاں مدح کس کی گئی؟ دونوں کی. یعنی ہم نے بات سمجھائی تو سلیمان کو، لیکن دونوں کو حکم، حکمت اور علم عطا کیا. تو گویا کیا معلوم ہوا یہاں سے کہ اگرچہ خطا ہو گئی لیکن مجتہد کی مدح کی. کیوں مجتہد کی مدح کی؟ اس لیے کہ وہاں جو غلطی اس سے ہوئی تھی وہ اجتہاد کی بنیاد پر ہوئی تھی. اسی طریقے پر وہ حدیث آپ سب جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو بنو قریظہ کے واقعے میں ہے کہ لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، تم میں سے کوئی شخص عصر کی نماز نہ پڑھے مگر بنو قریظہ میں. اور صحابہ کی جماعت میں اختلاف ہو گیا، اور کچھ نے رستے میں پڑھی اور کچھ نے پہنچ کر پڑھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں سے کسی فریق پر عتاب نہیں فرمایا. تو گویا آپ نے اجتہاد کو اپنی سنت تقریری کے ذریعے بھی جاری فرما دیا. تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ اختلاف کا واقع ہو جانا فطری ہے. اور آپ دیکھیے کہ اس کے فطری ہونے پر یعنی یہ دلائل دینا بھی ضروری نہیں تھا. یعنی ہر شخص جانتا ہے کہ اختلاف تو ہوگا جب تک انسان موجود ہیں، الا یہ کہ وہ روبوٹ بن جائیں یا کوئی مشین ہو جائیں تو شاید اختلاف کرنا چھوڑ دیں. لیکن جب تک وہ انسان رہیں گے تو اس وقت تک وہ کیا کریں گے؟ اس وقت تک وہ اختلاف کریں گے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے پر کچھ علماء ہیں جنہوں نے اس پر اجماع نقل کر دیا کہ بھئی یہ صرف ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کا اجتہاد اختلاف واقع ہو جانا فطری ہے، شریعت میں اجماعی مسئلہ ہے. اس میں اختلاف ہی کوئی یعنی اختلاف کی گنجائش بھی نہیں ہے. تو امام نووی علیہ الرحمہ نے بھی شرح صحیح مسلم میں اصل میں اقتباسات بہت سارے ہیں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت جو ہم آج پڑھیں گے انشاءاللہ آنے والے کچھ وقت میں، وہ صرف عنوانات ہیں. وہ ہر عنوان گویا خود متقاضی اس بات کا ہے کہ اس پر ایک الگ سے تقریر یا لیکچر ہو، کیونکہ وہ صرف عنوانات ہیں. وغیرہ ہر موضوع جیسے آگے انشاءاللہ ہمارے سامنے آئے گا، ہر موضوع متقاضی اس بات کا ہے کہ اس پر تفصیل سے گفتگو کی جائے. لیکن اس وقت محض اجمال کی سطح پر بیان کرنا مقصود ہے. بات واضح ہے؟ تو امام نووی تو فرماتے ہیں، انہوں نے تو اس کو تقریباً مستحبات میں داخل کر دیا. کہتے ہیں فروع فی الدین میں اختلاف فضیلہ ہے، فضیلۃ ظاہرہ، بڑی واضح سی بات ہے، اور یہ اختلاف ہو جانا خود فضیلت ہے. پھر آپ جانتے ہیں عمر بن عبدالعزیز کا قول مشہور ہے نا کہ ان سے کہا گیا صحابہ میں بڑا اختلاف ہو گیا، اچھا ہوتا صحابہ اختلاف نہ کرتے. صحابہ میں کثرت سے اختلاف ہوا. تو انہوں نے جو مشہور جملہ ہے کہ ما احب لی باختلافہم حمر النعم، کہتے ہیں مجھے تو یہ نہیں پسند کہ ان کے اختلاف کے عوض مجھے حمر النعم مل جائے. مجھے ان کا اختلاف یعنی وہ سرخ اونٹ مل جائیں، مجھے تو ان کا اختلاف زیادہ پسند ہے کہ وہ اختلاف کریں. اسی طریقے پر یحییٰ ابن سعید جو مشہور تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کسی نے آ کر ان سے کہا کہ فلاں کہتا ہے حلال ہے، فلاں کہتا ہے حرام ہے، اتنا اختلاف واقع ہو، فلاں محلل فلاں محرم. تو انہوں نے کہا دیکھو یہ ہمیشہ سے یعنی صحابہ میں سے بھی لوگ کبھی کوئی کسی شے کو حلال کہتا رہا ہے، دوسرا آ کر اسی کو حرام کہتا رہا ہے، لیکن دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں کبھی یہ نہیں کہتے تھے کہ اس نے اللہ کی حلال کردہ شے کو حرام کر دیا اور اس نے اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال کر دیا. ایک دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہتے تھے، لیکن اختلاف کس حد تک واقع ہو جاتا تھا؟ اختلاف حلت و حرمت تک واقع ہوتا تھا. وہ کہتا ہے حلال ہے، وہ کہتا ہے حرام ہے. اب اس کا نتیجہ اگر نکالا جائے تو وہ تو یہی ہے کہ تم نے اللہ کی حلال کردہ شے کو حرام کیا، تم نے اللہ کی حرام کردہ شے کو حلال کیا، لیکن ایک دوسرے کے بارے میں یہ زبان نہیں کھولتے تھے، کیونکہ یہاں جو قواعد ہیں نا وہ اتنے سمپل نہیں ہوتے. یعنی یہاں ایسا نہیں کہ تم نے یہ کیا تو تم نے بدعت کر دی، تم نے یہ کر دیا.
جو آج وہ کسی صاحب نے بہت ہی سطحی انداز میں کل پرسوں ایک کلپ دیکھا، غامدی صاحب کا رد کیا کہ یہ غامدی صاحب نے پتہ نہیں کیا مسئلہ اٹھا دیا ہے کہ کفر تو ہے ختم نبوت لیکن کہنے والا کافر نہیں ہونا. تو گرامر کا قاعدہ ہے، وہ مشہور آدمی ہے، گرامر کا قاعدہ کفر یکفرو جو ہوتا ہے اس سے اسم الفاعل کافر ہوتا ہے. تو یہ آپ اتنی بنیادی صرف و نحو کا انکار کریں. اب یہ فضول سی بات ہے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ یعنی رد فضول سا تھا. کہہ رہے ہیں کامن سینس کی بات، کفر یکفرو کون ہوتا ہے؟ کافر ہی ہوتا ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ کفر صحیح کا ارتکاب کیا لیکن کافر نہیں، تو آپ تو گویا لغت بھی نہیں جانتے. تو یہاں لغت کے اس طرح کے قواعد نہیں چلتے. یہ اصول فقہ ہے، یہ علم الکلام ہے، یہاں اور چیزیں ہوتی ہیں. آپ ایک فن میں سے کوئی جملہ اٹھا کر اس کا اطلاق دوسرے فن پر نہیں کرتے. واللہ اعلم. بہرحال اسی طریقے پر وہ جو مشہور بات ہے آپ سب لوگوں نے سنی ہوگی کہ اسحاق ابن بہلول الانصاری جو امام احمد بن حنبل کے مشہور شاگرد تھے، انہوں نے بڑی ایک فخریہ پیشکش کی حضرت امام احمد بن حنبل کو، یعنی اپنی کتاب لا کر دکھائی، میں نے ایک کتاب لکھی ہے. اور انہوں نے کہا کہ کتاب کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کتاب الاختلاف. تو انہوں نے کہا کتاب الاختلاف ہے. تو امام احمد بن حنبل علیہ رحمہ فرماتے ہیں اس کا نام کتاب الاختلاف نہ رکھو، اس کا نام کتاب الرحمہ رکھو، کیونکہ وہ اختلاف جو تھا وہ فقہا کے درمیان فروعی معاملات میں، اجتہادی معاملات میں جو اختلاف ہوا تھا، اس کتاب کا نام انہوں نے کتاب الاختلاف رکھا. تو اختلاف سے لگ یہ رہا ہے نا کہ بھئی یہ نہیں، کتاب الرحمہ. ایک روایت میں انہوں نے کہا کتاب السعہ والرحمہ اس کا نام رکھو، کہ اس میں تو وسعت ہے، اس میں تو رحمت ہے. پھر بہرحال اور بھی بہت سے اقوال ہیں. امام اوزاعی کے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق جو سیدنا ابو بکر الصدیق کے پوتے ہیں، آپ جانتے ہیں فقہائے سبعہ جو مدینہ میں تھے ان میں سے ایک ہیں. تو انہوں نے ان سے کسی نے آ کر پوچھا کہ بھئی میں فاتحہ خلف الامام جو ایک مسئلہ ہے نا، تو انہوں نے کہا کہ ان قرأت فلک فی اصحاب رسول اللہ اسوہ وان لم تقرأ فلک فی اصحاب رسول اللہ اسوہ. کہ اگر پڑھ لو گے تب بھی صحابہ میں تمہیں اسوہ مل جائے گا اس کا، اور اگر نہیں بھی پڑھو گے تب بھی صحابہ میں تمہیں اس کا اسوہ مل جائے گا. اسی طرح امام اوزاعی سے ایک صاحب نے آ کے پوچھا کہ اسلم علی اہل الکتاب، یعنی منع کیا نا ایک روایت میں کہ لا تسلموہم، کہ اہل کتاب سے لا تبدؤوہم بالسلام، ابتدا نہ کرو. تو انہوں نے کہا دیکھو کہ ان سلمت فقد سلم الصالحون قبلک وان لم تسلم فقد لم یسلم الصالحون من قبل. یعنی اگر تم سلام کر بھی لوگے تو کچھ نیک لوگ کرتے بھی رہیں، پہل کر دیتے تھے اہل کتاب، اور نہیں بھی کرو گے تب بھی کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جو نہیں کرتے تھے. یعنی بتانا کیا چاہ رہے ہیں، یہ ان مسائل میں سے ہے کہ جو مسائل اجتہادی ہوتے ہیں، جن میں اختلاف نظر کی گنجائش موجود ہے. یہاں تک بات واضح ہو گئی. قاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق، محمد ابن ابی بکر جو ہے نا، جو سیدنا علی کے ربیب تھے، سیدنا علی نے ان کی پرورش کی، تو ان کے بیٹے قاسم ابن محمد ابن ابی بکر الصدیق فقہائے سبعہ شمار ہوتے ہیں مدینہ کے، بڑے بڑے. سعید ابن مسیب ہے، خارجہ ابن زید ہیں، قاسم ابن محمد ہے، عروہ ابن زبیر ہیں، اور بھی ہیں. یہ سب فقہائے سبعہ بڑے ائمہ جو ہیں، یہاں تک کہ صحابہ تک لوگ ان کے پاس فتوے کے لیے رجوع کرتے تھے. یعنی سعید ابن مسیب ان لوگوں میں سے ہیں جن سے صحابہ پوچھنے آتے تھے کہ ذرا یہ مسئلہ بتا دیجیے. اتنے بڑے لوگ ہیں، یعنی علم ہے. اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ کسی تابعی کا علم جو ہے وہ صحابی سے بہت بڑھ جائے، بڑھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ فضیلت میں نہیں بڑھ سکتا، اللہ کے ہاں مرتبے اور مقام میں نہیں بڑھ سکتا. علم میں بھی بڑھ سکتے ہیں، ظاہری عبادت میں بھی بڑھ سکتے ہیں. آپ کو معلوم. بہرحال تو اس کے بعد یہ بات، اب اس میں نا 2-4 کتابیں ویسے ہی جو علماء نے لکھی بھی ہیں اس موضوع پہ. تو ان میں جیسے کتاب ہے مشہور ایک ابن سید اللیوسی جو ہے، وہ اندلس کے ایک فقیہ تھے، 517 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. ان کی کتاب کا نام ہے الانصاف فی التنبیہ علی المعانی والاسباب التي اوجبت الاختلاف. یعنی ان معانی اور اسباب پر انتباہ، تنبیہ کہ جن کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے. اسی طرح ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کی مشہور رسالہ ہے نا، جو سب آپ جانتے بھی شاید ہوں، کہ کسی نے ائمہ پر جب اعتراضات کیے تو انہوں نے ایک جب لکھا کہ ائمہ کبھی بھی مخالفت نہیں کرتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کچھ اسباب ہوتے ہیں، اس بنا پر کرتے ہیں. اس کتاب کا نام رکھا رفع الملام عن ائمۃ الاعلام، رفع الملام. اسی طریقے پر جو محمد حیات السندی ہندوستان کے ہی ہیں، 1163 میں ان کی وفات ہے،
ان کی بھی ایک کتاب اسی موضوع پہ ہے، الایقاف علی سبب الاختلاف۔ اسی طرح آپ سب جانتے ہیں شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ کی بھی ایک کتاب اس موضوع پر ہے، الانصاف فی بیان اسباب الاختلاف۔ اسی طرح جو پچھلے زمانے میں مطلب پچھلی صدی کے شروع میں مصطفیٰ الخن، بہت قابل اور فاضل آدمی، ان کی بہت یعنی کام کی کتاب ہے یہ جو نام میں بتانے لگ رہا ہوں، اثر الاختلاف فی القواعد الاصولیہ فی اختلاف الفقہاء۔ اسی طریقے پر جو اس وقت کے محدث ہیں، ابھی بھی اللہ کے فضل سے حیات ہیں اور اللہ ان کی زندگی طویل کرے، شیخ محمد العوامہ رحمہ اللہ حفظہ اللہ تعالی، ان کی بھی بہت خوبصورت کتاب ہے اثر الحدیث فی اختلاف الفقہاء۔ ان سب کتابوں میں بنیادی اختلاف کے اسباب بھی بیان کیے جاتے ہیں، یعنی اختلاف کیوں ہوتا ہے اور اختلاف کی جو تقسیم ہے وہ کیا ہے۔ تو پھر اسی طریقے پر اس وقت موجود ہے جو اس لیکچر کی تیاری میں ان کی کتاب سے بہت مدد لی گئی ہے، وہ ہیں جناب شیخ حاتم العودی حفظہ اللہ۔ ان کی کتاب ہے اختلاف المفتی، اختلاف المفتین۔ تو یہ سب کتابیں اسی موضوع پر لکھی گئی ہیں اور علماء نے اس کو ایڈریس کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے آگے چل کے کہ خود یعنی تزکیہ نفس کے لیے اور یہ کہ میں نے لوگوں سے معاملہ کیسے رکھنا ہے، اس میں ان چیزوں کا معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کہاں جو ہے وہ زبان کھولنی ہے، کہاں زبان نہیں کھولنی، کہاں میری بولنے کی ایک عام آدمی کی جگہ ہے اور کہاں میں ایک عام آدمی کی حیثیت سے بالکل کلام نہیں کروں گا، گفتگو نہیں کروں گا۔ تو یہ سب باتیں اسی موضوع پر مترتب ہوتی ہیں، اس کے جاننے پر اور اس کو حال بنانے پر۔ اچھا، اس کے بعد پھر علماء نے ایک دو باتیں اس طرح کی بھی کی ہیں۔ اچھا، امام شاطبی علیہ الرحمہ کی جو کتاب ہے اس کا میں نے حوالہ دیا، اس کا نام یہ نہیں ہے ویسے الموافقات، لیکن اس میں اس حوالے سے بہت کام کی اور عمدہ باتیں موجود ہیں، لیکن وہ متفرق ہے، مختلف جگہوں پر ہے۔ اس کو عنوان بنا کر انہوں نے یہ بات نہیں کی۔ عنوان بنا کر اگر کی ہے تو وہ الاعتصام میں ہے، الاعتصام بالکتاب والسنہ، امام شاطبی کی جو کتاب ہے اس میں وہ بتاتے ہیں کہ باطل فرقے اختلاف کیوں کرتے ہیں، باطل فرقے اختلاف کیوں کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں کچھ وجوہات ہیں، دو تین، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اختلاف شریعت میں ہوتا کیوں ہے، پھر کیا وجہ ہے کہ شریعت میں اختلاف ہوتا ہے، نہیں ہونا چاہیے نا۔ یعنی پچھلے دنوں بھی ایک جگہ موجود تھے تو وہ کھانے کی دعوت میں، اب وہ یہی ہے کیونکہ ابھی ہم دیکھیں گے یہ ہمارا کام ہی نہیں ہے۔ امام نووی کا قول آئے گا نا، پتہ نہیں کس امام شاطبی کا، کہ یہ عوام الناس کا تو مدخل ہی نہیں، ان کو تو بتانے ہی نہیں چاہیے اس طرح کے امور کے اختلاف فقہا میں، ان کو تو ایک بات بتائی جانی چاہیے۔ اب وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں یہ احناف اور اہل حدیث میں اتنا اختلاف کیوں ہے، وہ کہہ رہے ہیں حلال ہے، یہ اور لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی نا کہ پھر یہ اختلاف ہے، تو اس اختلاف کا مطلب یہ کہ ایک بات پر جمع نہیں ہوتے۔ یقیناً ایک جو ہے وہ قرآن و سنت کا تارک ہے، دوسرا جو ہے وہ حامل ہے، دونوں میں سے ایک تو ہے وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ تو یہ ان معاملات میں تو کیوں ہوتا ہے عموماً؟ لیکن علماء نے کہا کہ ہمارے ہاں تصور یہ ہے کہ جو علوم شرعیہ ہیں نا وہ بہت سطحی ہیں، بہت آسان سے ہیں، بس جس نے قرآن اور حدیث پڑھ لیا، اور وہ کون سی ایپ ہے اسلام 360، تو وہاں سے جو ہے وہ ترجمے وغیرہ دیکھ لیا اور یہ کر لیا، اس کے بعد معاملات بڑے سمپل ہیں، وہ مجتہد بھی بن سکتا ہے۔ وہ ابن حزم علیہ الرحمہ انہوں نے اس طرح کے لوگوں پر بہت خوب تبصرہ کیا، ان کی بہت ایک کام کا رسالہ ہے، اس کا نام ہے مراتب العلوم، مراتب العلوم، وہ بھی ہم تبصرہ آگے دیکھیں گے، وہ تو سارا آگے آنا ہے۔ لیکن خلاصہ کیا ہے کہ علوم شریعت علماء نے کہا، امام شاطبی علیہ الرحمہ، یہ عمیقہ ہے۔ عمیقہ سے مراد یہ ہے کہ ان کے اندر بڑی گہرائی ہے، غموض ہے، اور اس میں اترنا ہر شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہاں علوم شریعت سے مراد عقائد اور اعمال کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو ہر شخص نے کرنے ہی کرنے ہیں، بنیادی باتیں ماننی ہیں اور نیک کام کرنے ہیں، ایمان اور عمل صالح۔ مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ پر پہنچنا جہاں میرا قول اختلاف معتبر شمار ہونا شروع ہو جائے۔ اس سطح تک پہنچنے کے لیے تو بہت زیادہ محنت درکار ہے، اور شریعت کے غموض اور اسرار میں غواصی مطلوب ہے، اور عموماً وہ فرماتے ہیں کہ عوام کا تصور شریعت اور شریعت کے علوم کے بارے میں نہایت سطحی ہوتا ہے۔ ہر زمانے میں ایسا ہے، وہ سمجھنے کہ اتنی گہری بات کوئی بھی نہیں ہے، سمپل سی بات ہے، بات ہے۔ وہ کہتے ہیں اختلاف کی کیا گنجائش ہے، ادھر بھی ہم نے پڑھ لیا ادھر بھی پڑھ لیا، اسی طرح لکھا ہوا ہے، تو اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں۔ فرماتے ہیں نہیں، عمق ہے علوم شریعت میں۔ وہ شاگرد تھے عبدالعزیز ابن عمران، امام شافعی علیہ الرحمہ کے، وہ امام شافعی کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اريد ان اكون فقيها كالفقهاء وان احفظ الاحاديث كالمحدثين۔ تو کہتے ہیں ہیہات ہیہات ما ابعد ذلك،
آگے فرماتے ہیں میں چاہتا ہوں فقیہ بھی بنوں جیسے امام ابو حنیفہ جیسا، اور محدث بن جاؤں جیسے امام بخاری جیسا۔ مراد انہوں نے یہ لفظ نہیں بولے، لیکن کہہ رہے ہیں محدثین جیسا محدث ہوں، حدیثیں بھی مجھے ساری یاد ہوں، اور فقہا جیسا میں فقیہ بھی ہوں۔ تو کہتے ہیں ہیہات ما ابعد ذلک، بڑی دور کی بات ہے، یہ ممکن نہیں۔ یعنی کچھ لوگوں کے لیے، امام شافعی جیسے لوگوں کے لیے ممکن ہوگا، لیکن عموماً یہ بات ممکن نہیں ہے۔ بہرحال تو اسی طریقے پر علماء نے کہا کہ ایک جو وجہ ہے اختلاف کی، اور یہ فقہا میں بھی ہے اور صحابہ میں بھی تھی، وہ یہ کہ لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے نا۔ یہ بالکل فطری بات ہے، یعنی کیا لوگ ایک جیسے؟ جب اللہ نے مجھے اور آپ سے کہا بالفرض، یعنی اگر ہم مجتہدین ہوتے کہ اختلاف اجتہاد کرو، تو میں اور ہوں، آپ اور ہیں، آپ کا مزاج اور ہے، میرا مزاج اور ہے، آپ کی اپ برنگنگ ذرا فرق ماحول میں ہوئی ہوگی، میری کہیں اور ہوئی ہوگی، میری ذہانت کا لیول اور ہے، آپ کی ذہانت کا لیول، سب چیزیں مختلف ہیں، تو کیا اس کے نتیجے میں اجتہادات متفق ہو جائیں گے؟ آپ کے بالکل امکان ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا کہ دو شخص جو بالکل انڈیپینڈنٹ وجود رکھتے ہوں اور دونوں بالکل اپنی اپنی عقلیں رکھتے ہوں، اور انسان ویسے عقلوں میں متفاوت ہی رہے گا۔ ہاں پھر وہی بات ہے، وہ مشین شاید متفاوت نہ ہو، وہ ایک جیسی ہو بالکل، لیکن انسان تو رہے گا، لہذا اس کے نتیجے میں کیا اختلاف واقع نہیں ہوگا۔ اور پھر ابن حزم علیہ الرحمہ نے جیسے کہا کہ صحابہ کے مزاجوں کی وجہ سے اختلاف ہوتا ہے، یعنی صحابہ کے مزاج اور ہیں ایک جیسے، تو کہنے ان میں سے کوئی قاصر قلب ہے۔ قاصر قلب کا مطلب ان کا یہ نہیں کہ سخت دل ہے، مراد ہے کہ جیسے بڑا شدید ہے اللہ کے، جس کو صوفیہ جیسے کہتے ہیں، وہ جلالی صوفی ہے، کوئی ان میں سے ہوگا جو جمالی صوفی ہوگا، تو دونوں کے مزاج اور ہیں نا، تو وہ چیز جیسے حسن بصری ہیں تو وہ ان کے اندر بڑی شدت ہے، حضرت ابن سیرین ہیں تو بڑے نرم دل ہیں، دونوں کے احکام یعنی فتاوی بھی ان کے مزاج کے مطابق۔ کیوں یہ فرق واقع ہو رہا ہے؟ شخصیات کے تفاوت کی وجہ سے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اور ہے، سیدنا عمر کی شخصیت اور ہے، ابو ذر کی شخصیت اور، معاذ ابن جبل کی اور ہے، بلال ابن حبشی کی اور ہے۔ اور کمال یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا نہیں کیا کہ سب شخصیات سے کہو میری جیسی ہو جاؤ، نہیں، وہ اپنی اپنی جو بھی ان کی امکانیات یا پوٹینشیلٹیز تھیں ان کا ظہور ہوا، اور سب نے اسوہ اللہ کے رسول سے لیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو الگ الگ شخصیات وجود میں آئیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیات کے جامع پہلو کی انفرادی ظہور تھا۔ وہ اللہ کے رسول تو سب کی جامعیت رکھتے ہیں، ان سب میں الگ الگ لوگ آپ نے پیدا کیے ہیں، تو وہ عمر ہیں، وہ ابو بکر ہیں، تو اختلاف ہوتا ہے اس بنیاد پر۔ لہٰذا یہاں ایک بڑا خوبصورت قول نقل کیا امام شاطبی نے کہ ابو جعفر المنصور جو تھا، آپ جانتے ہیں دوسرا خلیفہ، پہلا تو صفا تھا ابو العباس الصفا، خلیفہ بنو عباس کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے بعد تھا ابو جعفر المنصور جس نے 33 سال حکمرانی کی، بہت زبردست آدمی تھا، ظالم بھی تھا اور صاحب علم بھی تھا۔ امام مالک سے اس نے کہا تھا نا کہ آپ ایک موطا لکھیں، تو امام مالک سے جب اس نے موطا لکھنے کا کہا رحمہ اللہ امام مالک، تو اس نے جو جملہ بولا اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود کتنا صاحب علم تھا۔ وہ کیا کہتا ہے؟ ضع هذا العلم، دیکھو یہ علم مدون کرو، ودون کتابا، اور یہ کتاب مدون کرو، وتجنب شدائد ابن عمر، ابن عمر کے جو شدائد ہیں ان سے اجتناب کرنا۔ یعنی وہ کہہ رہے ہیں ابن عمر بہت سے معاملات میں، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک الگ شخصیت ہے، وہ رخص ابن عباس، اور ابن عباس جو ذرا کچھ رخصتیں زیادہ دیتے ہیں ان سے بھی اجتناب کرنا، وشواذ ابن مسعود، ابن مسعود کی کچھ شاذ رائے ان سے بھی اجتناب کرنا، وقصد الى اوسع الامور، کہہ رہے ہیں بالکل جو وسیع، یعنی آپ یوں کہ درمیانے معاملے کی طرف قصد کرنا۔ تو آپ کو دیکھیں اس زمانے میں بھی گویا یہ تصور موجود تھا کہ ابن عمر کی ایک خاص شخصیت ہے، ابن عباس کی ایک خاص شخصیت ہے، اور اسی طریقے پر تیسرا نام کیا ہے؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک الگ شخصیت ہے، اور ان سب کی کچھ آراء ایسی ہیں جو ان کی شخصیات سے مناسبت رکھتی ہے، لیکن وہ سب مجتہدین ہیں۔ تو یہ کہنا گویا غیر انسانی ہے، یہ کہنا کہ میں اجتہاد کرتے ہوئے اپنی شخصیت کو اٹھا کے کہیں اور رکھ دوں گا، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ ہاں میں حد تک، جس حد تک غیر جانبدارانہ طریقے پر بذل جہد کر سکتا ہوں جو اجتہاد کا نتیجہ ہے وہ تو میں کروں گا، لیکن میری شخصیت کا عمل دخل میرے اجتہاد میں موجود ہوگا۔ تو بہرحال پھر ایک سبب اختلاف کا علماء نے یہ بیان کیا کہ جو دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک حکم ہوتا ہے، ایک واقع ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ ایک حکم ہے
یعنی شریعت کا حکم استنباط کے ذریعے پہنچا جائے گا یا غیر استنباط کے ذریعے پہنچا جائے گا اگر وہ واضح ہوگا تو، اور ایک اس حکم کی تنزیل ہوتی ہے علی الواقع، جس کو آپ کہتے ہیں تحقیق المنات۔ کہتے ہیں کئی دفعہ حکم تو واضح ہوتا ہے لیکن واقع کو سمجھنے میں فقہاء میں شدید اختلاف ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اب جو آراء میں اختلاف ہوگا اس کی بنیاد کیا حکم میں اختلاف ہے یا تنزیل الحکم علی الواقع میں اختلاف ہے؟ یعنی اس حکم کی ایک گیون سچویشن میں اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے، بات واضح یہ ہے تنزیل الحکم علی الواقع۔ اور اس میں اختلاف بہت سا ہو جاتا ہے، کچھ فقہاء کو زمانے کی معرفت زیادہ ہوتی ہے، کچھ حکم ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں جیسے آج بھی حکم واضح سا ہوگا نا، آپ کہیں مثال کے طور پہ شریعت کے پھیلاؤ اور اس کی تبلیغ و تشہیر کے لیے ہر جائز راستہ اختیار کیا جائے، یہ بالکل واضح سی بات ہے، کرنی چاہیے۔ لیکن جب آپ اس کی تنزیل اس زمانے پر کریں گے تو پھر بہت سے اشکالات اور فقہاء میں اختلاف پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ ایسا ہی ہوگا نا، یعنی اب اس کو کنکریٹ کرنے کی ضرورت نہیں، لیکن بات بالکل واضح سی ہے، ہوتا چلا جائے گا کہ یہ یوز کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے، یہ کیا ہو، اختلاف ہوتا چلا جائے گا۔ تو اب یہ اختلاف کیا ہے، ہو سکتا ہے ایک صاحب کہے فقہی اعتبار سے تو درست ہے لیکن تم اس کو پورے نظام میں رکھ کے نہیں دیکھ رہے، بات واضح ہے، تو وہ کہہ رہا ہے نہیں میں دیکھ رہا ہوں، یا میں نہیں بھی دیکھ رہا تو میں تو جز پر حکم لگا رہا ہوں۔ تو اختلاف ہو گیا نا کہ آپ نے واقعے کو کتنا سمجھا ہے، کتنا نہیں سمجھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو کبھی اس بنیاد پہ اختلاف ہو جاتا ہے اور کبھی واقع سمپل ہوتا ہے اور حکم فی نفسہ ہی مخفی ہوتا ہے، جس میں اجتہاد اور استنباط کی اعلیٰ صلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا حکم میں فی نفسہ ہی بھی اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ تو کبھی اختلاف کس میں واقع ہوتا ہے، فی استنباط الحکم، کبھی اختلاف کہاں واقع ہوتا ہے، فی تنزیل الحکم علی الواقع، واقع پر حکم کی تنزیل میں۔ تو فطری بات ہے، ہوگا جب بھی لوگ موجود ہوں گے اس میں، لہذا ابھی ہم آگے دیکھیں گے کہ اگر وہ اختلاف معتبر ہے تو پھر ہمیں اس سے معاملہ کیسا رکھنا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ اور یہاں جیسے حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بھی مثال دی نا کہ اب جب عوام میرے جیسے لوگ دیکھتے ہیں کہ اتنا اختلاف واقع ہو رہا ہے، مثلا وہ کہہ رہا ہے اسلامک بینکنگ حلال ہے، وہ کہہ رہا ہے حرام ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ تصویر حرام ہے، وہ کہہ رہا ہے تصویر حلال ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا کو یوز کرنا چاہیے اسلام کے لیے، وہ کہہ رہا ہے نہیں کرنا، اس طرح کی باتیں۔ تو میں اور یہ کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ جیسے ہم عموماً اطباء کی مثال بیان کرتے ہیں نا، کہتے ہیں طبیب ہوتا ہے، تو اطباء میں ڈاکٹرز میں اختلاف نہیں ہوتا مرض کی تشخیص میں کہ مرض ہے کیا، کتنا اختلاف واقع ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس میں بھی اس کو دوائی کون سی دینی ہے مثلا، اس میں بھی اختلاف، کس وقت دینی ہے، کتنی ڈوز دینی ہے، کیسے دینی ہے، کب دینی ہے، وغیرہ وغیرہ، ہر چیز میں اختلاف ہوتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ کیا اس کے نتیجے میں جو مہندسین ہیں یعنی جو انجینئرز ہیں ان کو حق حاصل ہو جاتا ہے کہ وہ کہیں کہ چونکہ اطباء میں بڑا اختلاف واقع ہو گیا تو لہذا اب ہم یہ ذمہ داری جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں، اب آئندہ سے ہم جو ہے وہ یہ کام کریں گے۔ نہیں، کوئی بھی نہیں کہے گا، لیکن عموماً شریعت کے معاملات میں عوام یہ سمجھتے ہیں کہ جب ان میں اتنا اختلاف تو ہمیں یہ خود ذمہ داری لینی چاہیے۔ نہیں، ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ بالکل بے عقلی کی سی بات ہے نا، کیونکہ کبھی بھی اطباء کے اختلاف میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ اب طبیبوں کی ضرورت نہیں ہے، ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جگہ ہم مثلا جو وہ ہیں کمپیوٹر سائنس والے ان کو بٹھا دیتے ہیں تو وہ بہتر کر لیں گے، ان میں شاید اختلاف بھی نہ ہو، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تو کسی نے ابھی سوال کی اجازت نہیں، ابھی تھوڑی دیر بعد چائے آئے گی نا، اس وقت سوال کی اجازت ہوگی۔ ٹھیک ہے سر، بس میں نے جو اپنا بول کیا، ہاں ہولڈ کر کے رکھ لیں سوالات، ہولڈ کر کے سوالات رکھ لیں، اور پھر اس کے تو یہ بات واضح ہو گئی نا۔ تو اختلاف ہو جانا فطری ہے، تو اس کی بنیاد پہ یہ سمجھ لینا کہ جن میں اختلاف ہو جاتا ہے ان میں سے کوئی ایک فریق لازماً گیا گزرا ہے، یہ عوام کا ایک نتیجہ ہوتا ہے نکالا ہوا۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس سے بچنا چاہیے۔ یہاں تک بات واضح ہو گئی۔ اگلی بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ امام شافعی علیہ الرحمہ کا جو رسالہ ہے الرسالہ، تو اس میں انہوں نے گویا بالکل شروع ہی سے یعنی اصول فقہ میں پہلے دن سے اس کی بھی بنیاد رکھ دی۔ ان سے ایک صاحب نے آ کر سوال کیا، بلکہ انہوں نے، میں ان کی عبارت آپ کو بتاتا ہوں، بڑی خوبصورت ہے۔ قال علی قائل، مجھ سے ایک کہنے والے نے کہا، انی اجد اہل العلم قدیما و حدیثا مختلفین۔ اب دیکھیں قدیما و حدیثا، امام شافعی کا بھی زمانہ کیا ہے، 170 میں پیدائش ہے ان کی، 50 میں، 150 میں ان کی پیدائش ہے، تو 100 پیدائش میں 50، تو اب یہ پوچھ رہے ہوں جنہیں آپ کے 200 کے آس پاس کا وقت ہے، تو کہہ رہے ہیں قدیم ہم و حدیث ہیں،
اب وہ صحابہ کی طرف بھی، تابعین کی طرف بھی اور صحابہ کی طرف اشارہ کر کے میں تو دیکھتا ہوں، جیسے ہمارے اندر بھی پیدا ہوتا ہے انی اجد اہل العلم مختلفین قدیما و حدیثا، تو کیا تو کہتے ہیں فہل یسعهم ذلک، کیا جائز ہے اتنا اختلاف قدیما و حدیثا؟ یہ رسالہ کی عبارت ہے. فقلت له، کہتے ہیں میں نے یہ کہا اس سے الاختلاف من وجہین، دیکھو اختلاف دو طریقوں پر ہے. احدہما محرم، ایک تو حرام ہے، ولا اقول ذلك فی الاخر، لیکن دوسرے کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حرام. بہت واضح کہ نہیں؟ اچھا. قال فما الاختلاف المحرم، کہنے لگا اچھا بتائیے اختلاف محرم کون سا ہے؟ فقلت، تو کہتے ہیں میں نے کہا ما اقام اللہ تعالی به الحجۃ فی کتابہ او علی لسان نبیہ منصوصا بینا لم یحل الاختلاف فیہ لمن علمہ، کہنے جس پر اللہ نے حجت تمام کر دی اپنی کتاب میں یا رسول کی زبانی بڑے بین طریقے پر، جس میں اختلاف کی گنجائش نہیں، وہ بھی خود بتا دیں گے، بین طریقے پر، تو جس کو وہ معلوم ہو گیا اس کے لیے اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. علم اگر اسے حاصل ہو گیا تو اب یہاں اگر وہ اختلاف کرے گا جہاں منصوصاً بینا ہے، اللہ نے حجت تمام کر دی ہے اپنے رسول کے ذریعے، وہاں نہیں. اچھا پھر یہ تو ایک قسم ہو گئی ہے کیا الاختلاف المحرم. اس کے بعد فرماتے ہیں وما كان من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياسا، جو اس میں سے تعویل کا متحمل ہو اور قیاس کے ذریعے جانا جائے، یعنی جہاں استنباط و اجتہاد کی حاجت پڑ جائے. فَيَذْهَبُ الْمُتَأَوِّلُ أَوِ الْقَائِسُ، یعنی قیاس کرنے والا، إِلَى مَعْنًى يَحْتَمِلُهُ الْخَبَرُ أَوِ الْقِيَاسُ وَإِنْ خَالَفَهُ غَيْرُهُ لَمْ أَقُلْ إِنَّهُ يُضَيَّقُ عَلَيْهِ ضِيقَ الْخِلَافِ فِي الْمَنْصُوصِ. کہہ رہے ہیں اگر جو ہے اس میں تعویل یا قیاس کا احتمال ہو اور تعویل کرنے والا کچھ ایسی رائے کی طرف چلا جائے جو خبر میں محتمل تو ہے لیکن دوسرے نے اس کی مخالفت کی ہے، تو ان دونوں پر وہ سختی نہیں کی جا سکتی جو پہلے والے پر کی جائے گی. بات واضح ہے کہ تو ایک اختلاف محرم ہوا ایک غیر محرم ہوا. پھر اس کی دلیل انہوں نے دی، پوچھا اس نے کہ هل فی ذالک دلیل فی الکتاب، یعنی اس میں کوئی کتاب میں بھی دلیل پائی جاتی؟ آپ نے کہاں سے یہ بات نکالی؟ تو کہتے ہیں آیت پڑھی انہوں نے وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، تو فرماتے ہیں فذم الاختلاف فیما علم فیما جاء به البینات. کہنے اختلاف اللہ نے وہاں مضمون ٹھہرایا جہاں بینات موجود. تو بات واضح ہوگی کہ نہیں؟ تو یہاں جیسے ہم اصول فقہ کی اصطلاح میں کہتے ہیں نا قطعیات موجود، تو وہ حضرت امام شافعی علیہ الرحمہ رسالہ میں کیا فرما رہے ہیں؟ البینات. تو گویا یہاں بھی انہوں نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ دیکھو تمہارے ذہن میں اشکال تو پیدا ہوتا ہے کہ قدیماً و حدیثاً یہ اختلاف نہ ہو تو بڑا اچھا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی مضمون کس اختلاف کو ٹھہرایا؟ بینات میں کیے جانے والے اختلاف کو. بات واضح. تو اسی طرح امام شاطبی علیہ الرحمہ کی جو عبارت ہے الموافقات میں، وہ اس کو اجتہاد معتبر اور غیر معتبر کے عنوان سے بیان کرتے ہیں. یعنی ایک اجتہاد کون ہوتا ہے؟ معتبر، اور ایک اجتہاد ہوتا ہے غیر معتبر. یہاں تک اب ہم تمہیدی گفتگو کر چکے. اب جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے یہ بات آ گئی ہے کہ اختلاف کیا ہے؟ فطری بھی ہے، ہونا ہے ہر صورت میں، اللہ نے بھی اس کو مشروع رکھا ہے. قرآن میں بھی اختلاف کی دو اقسام بیان کر دی گئی ہیں، ایک اختلاف یضر، ایک لا یضر. یہی ہمارے فقہاء و مجتہدین سمجھتے چلے آئے ہیں، اور شریعت خود ایسی بنیادیں رکھتی ہے کہ جس کی بنیاد پہ اختلاف ہونا فطری بھی ہے اور لازم بھی ہے. تو اب کیا ہمارے پاس کوئی ایسا ضابطہ موجود ہے جس کے نتیجے میں ہم فرق کر سکیں کہ اختلاف محرم اور غیر محرم کیا ہے؟ کیسے میں اور آپ پہچانیں گے؟ اگرچہ یہ بھی میرے اور آپ کے پہچاننے کا نہیں، انشاءاللہ وہ ہم آخر میں دیکھیں گے کہ ہم کیسے پہچانیں گے. وہ امام شاطبی علیہ الرحمہ نے ایک قاعدہ بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم کہو گے تو سب تو اہل علم کا کام ہے، تو بس انہوں نے ایک اغلبی سا قاعدہ بیان کیا، میں آخر میں عرض کروں گا اگر آخر آیا کبھی. تو بات ہے یہاں تک. اب موضوع کیا شروع ہو رہا ہے؟ معایر کیا ہے، معیارات کیا ہیں جن کی بنیاد پہ فرق کیا جائے. بات بات.
اب کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں جی. تو یہ جو اختلاف کی ضد کیا ہوتی ہے اجماع، اگر اختلاف نہیں ہے ہاں اس چیز تو صرف اجماع، وہ اجماع کی بات آ رہی ہے. ٹھیک ہے. اور آپ نے ماشاء اللہ تیاری کی ہے اور اس میں جو آپ نے کبھی کہ ہمیں کنوینس کیا کہ اختلاف ہونا ہی ہونا ہے. جی رحمت ہے. ہاں اس سے بھی کچھ لوگوں کو اختلاف ہوگا. ہاں یہ پوچھ رہا ہوں. ہاں علماء نہیں، علماء کی سطح پہ نہیں ہے اجماعی مسئلہ ہے، لیکن یہ پچھلی 100-150 سال میں نا کچھ ایک خاص تحریک کے اثر کے نتیجے میں عوام کے ذہنوں میں یہ تصور پیدا ہو گیا. جیسے عوام میں تو ہے. ہاں. میں نے پوچھا ہوں اصول کے جو سلف کے جو علماء تھے جو بڑے بڑے ان کے ہاں نہیں تھا. جیسے ہم شروع سے ہی دیکھ رہے ہیں نا، پہلے دن سے ہم نے ابن عباس کو دیکھ لیا کہ انہوں نے وہاں بتا دیا، حسن بصری نے بتا دیا، سب کے ہاں یہ بات واضح تھی. صحابہ اختلاف کرتے رہے، ہم نے دیکھا اللہ کے رسول کے زمانے میں اختلاف ہو رہا ہے. تو لہٰذا یہ بات تو بالکل واضح سی. لیکن یہ کیا بات واضح نہیں ہوتی وہ میں آگے عرض کروں گا کہ کئی دفعہ اس اختلاف محرم اور غیر محرم کو گڑبڑ کر دیا جاتا ہے. غیر محرم کو محرم سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ شاید اس میں داخل ہو گیا. تو کچھ ہمارے پاس پیمانے ہونے چاہیے جس کی بنیاد پہ ہم دونوں میں فرق کر سکیں یا نہ کر سکیں. تو وہ ہم دیکھیں گے. ان پیمانوں میں گڑبڑ ہو جاتی ہے. تو ہو سکتا ہے میں آپ سے اختلاف کروں اور آپ کہیں تمہارا اختلاف غیر محرم ہے کیونکہ تم نص کا انکار کر رہے ہو. پھر میں آپ سے پوچھوں یا آپ میرے سے پوچھیں گے نص کیا ہوتی ہے، تو میں کہوں مجھے تو نہیں پتہ. تو پھر آپ کہیں گے کہ جب آپ مجھے نہیں پتہ کہ نص کیا ہوتی ہے تو پھر آپ نے میرے سے یا میں نے آپ سے یہ کیوں کہا کہ تمہارا اختلاف نص سے اختلاف، یہ اس بنیاد پہ ہو جاتا ہے. واضح ہے. ابھی آپ نے کسی کی لمبی عمر کی دعا کی، وہ کہتے ہیں یہ مانا ایسی دعا نہیں کرنی چاہیے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی کیا جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بلکہ جب حضرت کون بیمار ہو گئے فتح مکہ کے موقع پہ، جنہوں نے حضرت معاذ بن جبل تھے یہ حضرت جنہوں نے کہا کہ میں اپنا مال وصیت کر لگا ہوں، ہاں سعد بن ابی وقاص. تو انہوں نے کہا، اللہ کے رسول نے منع فرمایا. پھر آپ نے فرمایا کہ دیکھو اگر تم اپنے اصحاب کے بعد پیچھے چھوڑ دیے جاؤ، یعنی ان کے بعد تمہیں مزید لمبی عمر عطا ہو تو بھی تم نیک کام کرو گے، اس سے تمہارا درجہ بڑھے گا. اسی طرح آپ نے فرمایا کہ خیر الناس من طال عمره وحسن عمله. تو بڑی یعنی بہترین نام لوگ وہ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو اور ان کے عمل بہترین. تو اصل میں تو میرا نہیں خیال کہ منع کیا گیا اس سے. جو فرشتہ آتا ہے ہمارے پیدا ہونے سے پہلے وہ لکھ نہیں دیتا اس نہیں، وہ تو لکھ دے، وہ تو اب ہمارا کام نہیں رہا نا، وہ ہمیں نہیں پتہ. لیکن آپ کا جو سوال تھا وہ فرشتے کے متعلق تھا یا لوگوں کے متعلق؟ ایک چیز فکس ہے تو اس کے بارے میں ہم کیوں بحث کریں؟ نہیں، تو آپ جو رزق میں اضافے کی دعا مانگتے ہیں، مانگتے ہیں، وہ بھی فکس ہے. آپ جو ہے وہ علم میں اضافے کی دعا مانگتے ہوں گے، ربی زدنی علما، وہ بھی فکس ہے. تو یہ اس کا تعلق وہ تو کہا گیا نا، میں کل نہیں وہ کہا گیا، لیکن ہمیں ایسی یعنی دعا مانگنے سے کہیں روکا جائے گا تو ہم رکیں گے، وغیرہ دعا مانگنا ہر جائز کام میں مباح ہے. آپ نے فرمایا اپنے جوتے کے تسمے بھی مانگ لیا. تو لہذا جو بھی جائز کام ہے چاہے وہ فکس ہے یا نہیں فکس بلکہ فکس ہی ہوگا، اس میں دعا مانگنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. اور ان دی اینڈ جو چیز فکس ہوئی ہے وہ آپ یہی کہتے ہیں نا کہ وہ اسی طرح فکس ہوئی ہے کہ میری پیاس بجھنا فکس ہوئی بھی ہے نا، لیکن پانی پیوں گا تو فکس ہوگی. تو ہو سکتا ہے آپ کی لمبی عمر بھی آپ کے دعا کے نتیجے میں فکس ہوئی. نہیں، لیکن یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان کے اللہ آپ کی عمر لمبی کرے. کہتا ہے عائشہ تم نے یہ دعا مانگ کے اپنا وقت ضائع کیا. مجھے نہیں یاد آ رہی ایسی روایت ویسے، لیکن اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے لمبی عمر کی دعا مانگنے میں، کوئی ممانعت نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیوں مانگی جا رہی ہے، یعنی نیک اعمال میں علم میں اضافے کے لیے یا کوئی اور کام کے لیے. میں کہتا تھا ارذل العمر جس سے پناہ مانگی اس کو پھر آپ کیسے؟ ارذل العمر کا تعلق عمر کی طوالت یا قصارت سے نہیں اگر یہ لفظ ٹھیک ہے، بلکہ اس کا تعلق ہے لکی لا یعلم بعد علم شیئا سے. وہ ارذل العمر 50 سال میں بھی نعوذ باللہ ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے 100 سال میں بھی نہ ہو. اس کا تعلق عمر کی طوالت یا اس سے نہیں. اللہ اعلم. بہرحال تو ٹھیک ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. دیکھیے اب ہم 5 شروط دیکھیں گے. شروط سے مراد شرط. 5 شروط دیکھیں گے کہ جو اختلاف معتبر اور غیر معتبر میں فرق کرنے کے لیے. بات واضح ہے. اور یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ 5 ہی آپ اس کو 10 میں بیان کر دیں. کچھ علماء نے اس کو 3 میں بیان کر دیا، جیسے آگے بڑھ کہ 3 میں بھی جمع ہو سکتی ہیں، 5 میں بھی ہو سکتی ہیں، 10 میں بھی ہو سکتی ہیں. لیکن جو اس میں بنیادی مفہوم ہے وہ بس ہمارے سامنے رہنا چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معاہیر یا شروط یا پیمانے بیان کیے جائیں گے یہ عنوانات ہیں، جیسے میں نے عرض کیا تھا. یہ ہر جو شے ہے یہ ایک الگ مبحث ہے کہ
کہ پھر آپ بتائیں گے کہ اجماع کیا، آپ کہیں اجماع کے مخالف نہیں ہونے، جب بتانا پڑے گا اجماع کیا ہوتا ہے، اجماع کیا نہیں ہوتا، وغیرہ وغیرہ. تو وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. پہلی جو شرط ہے جس پر گویا بالکل اجماع سا ہے اور وہ سب بیان کرتے چلے آئے، وہ یہ ہے کہ جو قول، یعنی اختلاف کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ میرا یا آپ کا قول ہوگا نا کہ فلاں کا قول یہ ہے، اختلاف کی بنیاد یہی ہوتی ہے. تو وہ جو قول ہے وہ صادر اس سے ہونا چاہیے جو صاحب اجتہاد ہو، صاحب علم ہو، یا جس مسئلے میں گفتگو کر رہا ہو اس مسئلے میں صاحب اجتہاد. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ علماء کے ہاں ایک جملہ مشہور ہے کہ جاہل کا اختلاف معتبر ہی نہیں ہے. یعنی آپ کا فلاں نے یہ کہا ہے، یعنی میں کہوں میرا قول یہ ہے تو میرا قول ہوگا، میں جہاں مرضی ہو سکتا ہے، پوری دنیا میں نشر بھی ہو جائے آج کل، لیکن وہ اس کا اعتبار کوئی نہیں ہوگا. اس لیے کہ اعتبار کن کے اقوال کا ہوگا؟ اہل علم کے اقوال کا اعتبار ہوگا، مجتہدین کے اقوال کا اعتبار ہوگا. کہ وہاں پہلے ہم دیکھیں گے کہ یہ قول معتبر ہے تو سب سے پہلی شاید دیکھنے والی یہ کہ کس نے کہی ہے. تو اگر وہ اہل علم میں سے، اہل اجتہاد میں سے نہیں ہے تو اس کا قول غیر مجتہد کا قول سمجھا جائے گا اصول فقہ کی اصطلاح میں، اور غیر مجتہد کا قول اختلاف غیر معتبر ہوتا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ اختلاف غیر معتبر. یہ تو مجتہد پہ بھی اختلاف ہو رہا ہے. نہیں، وہی میں بتا رہا تھا. اب یہاں اصل میں ایک الگ مبحث کیا ہوگا، مجتہد کون ہوتا ہے، صاحب علم کون ہوتا ہے. وہ اسی لیے میں بتا رہا تھا یہ عنوانات ہیں، لیکن آپ انشاءاللہ ہو سکتا ہے ہلکی پھلکی بات ہو جائے. لیکن اس کی بنیاد علماء نے کیا دی ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، آپ نے فرمایا القضاۃ ثلاثہ. چائے نہیں آئے گی کیا؟ القضاۃ ثلاثہ، قضات جو ہیں وہ تین ہیں، اثنان فی النار وواحد فی الجنہ. مشہور حدیث سنی ہوگی نا قضا. اور یہاں قاضی سے مراد اب کی اصطلاحی قضا نہیں، قاضی سے مراد فیصلہ کرنے والا، کوئی قول صادر کرنے والا. اچھا، کیا آپ نے فرمایا رجل عرف الحق فقضى به فهو في الجنہ. ایک شخص وہ ہے جو حق کی معرفت رکھتا ہے اور پھر حق کے مطابق ہی فیصلہ کرتا ہے، جنت میں جائے گا. اچھا، دوسرا کون؟ وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ. ایک صاحب وہ ہیں جو معرفت حق تو رکھتے ہیں، فیصلہ اس کے مطابق نہیں فرماتے، جس کو آپ علماء سو کہہ سکتے ہیں، عالم سو ہے. تو فرمایا وَجَارَ فِي الْحُكْمِ، اور حکم میں زیادتی کرے، فَهُوَ فِي النَّارِ، تو وہ کہاں ہے؟ وہ آگ میں ہے. اور پھر فرمایا وَرَجُلٌ، ایک روایت میں قَضَى عَنْ جَهْلٍ. اب آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ قضا عن جہل کے بعد فیصلہ شاید ٹھیک ہی ہو اس کا کیوں نہ، لیکن وہ یہ مرتبہ نہیں رکھتا تھا کہ وہ فیصلہ کرے کیونکہ وہ جاہل تھا. اور جو روایت میں نے نقل کی ہے اس میں وَرَجُلٌ لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ، وہ حق کی معرفت ہی نہیں رکھتا. فَقَضَى لِلنَّاسِ عَنْ جَهْلٍ، تو جہالت کی بنیاد پر لوگوں میں فیصلہ کرنے بیٹھ جاتا ہے، فَهُوَ فِي النَّارِ، تو وہ بھی کہا ہے فِي النَّارِ. یہاں علماء نے جو اس کی شرح بیان کی اس میں کہا کہ جو شخص جہالت کی بنیاد پہ فیصلہ کر رہا ہے اور اسے کہا گیا فہو فی النار، ابھی ہم یہ وعید میں گفتگو نہیں کر رہے کہ وہ کیا ہے، لیکن وہ بھی ہے کہ قضا عن الجہلی و اصاب الحق، چاہے وہ اصاب الحق ہی کیوں نہ ہو، صحیح بات کیوں نہ کر رہا ہو، وہ اسی کیٹیگری میں شمار ہوگا. کیوں؟ بالکل سمپل سی بات ہے، اس کی اصابت حق، شکریہ، اس کی اصابت حق جو ہے وہ محض صدفہ تھا نا، چانس ہے، بس لگے ایسے اندھیرے میں تیر مارو، کسی بندے کو بھی مار سکتا تھا، وہ غلطی سے واقعی ہرن کو لگ گیا اور اس نے دیکھا میں نے شکار کر لیا، تو اس نے تو ایسے ہی تیر چلایا تھا اندھیرے میں، ٹمک گوئیاں ماری تھی. تو لہذا چاہے وہ صحیح بات بھی کہے تو فرمایا وہ اسی کے ذہن میں آتا ہے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ سمجھ رہے؟ ابن قیم علیہ الرحمہ اعلام الموقعین میں اس حدیث کی شرح میں کہتے ہیں کہ مفتی حضرات، یہ قاضی اور مفتی بھی اسی کیٹیگری میں ہے جو لوگوں کو احکام شرعیہ بتا رہا ہے. تو اگر وہ بھی یفتی عن جہل، وہ بھی اسی حکم میں آئے گا، یفتی عن جہل. اور پھر فرماتے ہیں کہ دیکھو قضا میں اور فتوے میں بس فرق یہی ہوتا ہے نا، فتویٰ ملزم نہیں ہوتا، قضا کیا ہوتی ہے؟ ملزم ہوتی ہے. ملزم کا مطلب کیا ہے؟ میں آپ کو فتویٰ دوں وہ نافذ نہیں ہوگا، وہ میری ایک رائے ہوگی اگر میں مفتی ہوں، لیکن قاضی کی قضا تو نافذ ہوتی ہے. بات واضح ہے کہ قاضی کی قضا نافذ ہوتی ہے، وہ ملزم ہے. یعنی اگر قاضی کہے گا نا کہ تم نے اس کے 10,000 روپے دینے تو دینے پڑیں گے، اگر مفتی کہے گا کہ نہیں تمہارے اوپر 10,000 بنتے ہیں تو آپ دیں یا نہ دیں
مفتی آپ کا کچھ نہیں کر سکتا، قاضی جو ہے وہ پکڑ کے بند کر دے. بات بات یہاں وہ مراتب العلم والی روایت جس میں اپنی تصویر نظر آتی ہے، بڑی خوبصورت روایت ہے. وہ روایت کہہ رہا ہوں سوری، ان کا قول جو مراتب العلم ہے، کیونکہ ابن حزم علیہ الرحمہ کے مزاج میں خود بڑی شدت تھی. اور وہ فرماتے ہیں قول ابن حزم یعنی وَإِنَّ قَوْمًا قَوِيَّ جَهْلُهُمْ، یعنی اس میں آپ دیکھیں کہ یہ صفات جیسے ہم لوگ ذاتی صفات ہیں لیکن بس ایک صفت اپنی نہیں ہے، باقی تو وہ اپنی ہی ہے ساری. وَإِنَّ قَوْمًا قَوِيَّ جَهْلُهُمْ، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جہالت ان کی بڑی قوی ہے. وَضَعُفَتْ عُقُولُهُمْ، عقل ان کی ضعیف ہے. وَفَسَدَتْ طَبَائِعُهُمْ، ان کے مزاج بھی فاسد ہے. یا طبائع سے مراد کیا ہے؟ مزاج، یعنی امزجہ، ان کی پسند ناپسند، مطلب زمانے کی وجہ سے جو بھی آپ نے وہ بھی فاسد ہو چکی ہے. نہ عقل ٹھیک ہے، نہ مزاج درست ہے، ٹھکانے پہ ہے. اور تیسری بات کیا بتائی؟ اور قوی جہلهم یظنون انہم من اہل العلم، خیال ان کا یہ ہے کہ وہ اصحاب علم میں سے. مطلب آپ دیکھیں یہ بالکل مطلب آج کے زمانے کی ہی بات لگ رہی ہے، یعنی کہ جہالت بھی قوی ہے، عقل ضعیف ہے، یعنی بالکل ستیزی عقل ہے، اور مزاج بالکل، زبان بھی ٹھیک نہیں ہوگی، مزاج بھی ٹھیک نہیں ہے، بولنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. اور یظنون انہم من اہل العلم ولیسوا من اہلہ، فرماتے ہیں تو نہیں ویسے. ولا شیء، دیکھیں یہ بات، ولا شیء اعظم آفۃ علی العلوم واہلها من هذه الطبقہ، کہہ رہے ہیں علم اور اہل علم پر اس طبقے سے بڑی آفت کوئی نہیں. یعنی اگر یہ طبقہ آ جائے اور کہنے لگے نحن من اہل العلم، بات واضح، لأنہم، یہ ہے وہ بات، یعنی مطلب ہم ایسے ہی سب کے ساتھ ہے، لأنہم تناولوا طرفا من بعض العلوم یسیرا وکان الذی فاتهم من ذلك اکثر مما ادرکوا. کہہ رہے ہیں کچھ علوم میں سے نا اطراف پکڑ لیے، ادھر سے کچھ طرف لے لیا، ادھر سے لے لیا، ادھر سے لے لیا، اور جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. لیکن سمجھ کیا رہے ہیں کہ ہم اہل علم میں سے. بات واضح ہے. تو اگر کوئی اس طرح کا طبقہ وجود میں آ جائے، اور ہر زمانے میں کبھی قلت میں ہوتا ہے، کثرت میں، آج کل کثرت میں ہو گیا، اور اس کی وجوہات آپ سب جانتے ہیں کہ کیا بن گئی. فرماتے ہیں کہ یہ لیسوا من اہل العلم یظنون انہم من اہل العلم، اور ہوا کیا ان کے ساتھ؟ قوی جہلهم وضعفت عقولهم وفسدت طبائعهم، یہ حالت ہے اور دعویٰ علم کا ہے. بات واضح ہے کہ تو ان کا اختلاف معتبر، یہ کہیں کہ میری رائے. اب آپ کہیں گے کہ لوگ تو معتبر مانیں کہ ابھی ہم اس پہ کیا کریں، زمانہ جیسا بھی، ہم تو کچھ نہیں کر سکتے. لیکن یا تو ہمیں اپنے لیے ذاتی طور پہ اصول چاہیے نا، مجھے اور آپ کو اصول چاہیے. ابھی آپ یہ نہیں، اس میں سوال جو سب کے ذہنوں میں اور میرے ذہن میں بھی پیدا ہوگا کہ دنیا تو یہ نہیں مانتی، دنیا تو انہیں اہل علم ہی سمجھتی ہے، دنیا تو ان کی رائے کا اعتبار کرتی ہے. تو ہم نے کب یہ کہا ہے کہ ان اصولوں کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصول ملزمہ ہے، یعنی ہم بھی کوئی قاضی تھوڑی. تو بتا رہے ہیں فی نفسی ہی یہ بات ہے، کوئی مانے یا نہ مانے. خدا موجود ہے نا، اب کوئی نہ مانے یا نہ مانے یا نہ مانے، یعنی تو خدا کو نہ ماننا اس وقت کثرت میں ہے نا، یعنی حقیقت کے اعتبار سے اس سے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا. لیکن خدا کا وجود تو حقیقت ہی رہے گی نا. پوری دنیا کسی کو صاحب علم بنا لے، کیا وہ صاحب علم بن جائے گا؟ اگر وہ جاہل محض ہے تو جاہل محض ہی رہے گا. ہو سکتا ہے جاہل مرکب کا شکار ہو. یہ جب آپ کو 3-4 باتیں بتائیں، عقل اور اس کی اس میں عمل کا بھی نہیں آیا. ہاں ویسے جو فسدت طبائعهم ہے نا، اس میں گویا اشارہ ہے کہ مزاج بھی اور اخلاق بھی یہ سب فاسد ہو چکے ہیں، اس میں اشارہ ہے اس کی طرف. لیکن چونکہ بات خاص علم کی کر رہے تھے تو علم کے اعتبار سے جانچ رہے. تو پہلی شرط کیا ہوئی؟ پہلی شرط یہ ہے کہ اختلاف غیر اہل العلم لیس معتبرا. بات واضح ہے. اب اس کی تفصیلات میں جو اب موضوع پورا جس پر گفتگو کی جا سکتی وہ کیا ہے کہ اہل علم کون ہوتا ہے. ایسی جو کتاب ہے نا جو میں نے شروع میں بتائی، اثر الحدیث فی اختلاف الفقہاء، اس میں بھی جو اسی طرح ان کی ایک اور بہت زبردست کتاب ہے، کسی کو یاد آ رہی ہے؟ محمد علامہ علیہ حفظہ اللہ کی ایک کتاب ہے جو مطلب اس بات کے بیان میں ہے، یعنی علم کے آداب، اور اس میں پھر اہل علم کے بارے میں بتایا. ایک کتاب پوری ان کی نا 300-400 صفحے کی صرف اس موضوع پہ ہے. تو وہ آپ لوگ دیکھیے گا تو وہ اس موضوع پہ ہے کہ
کہ اہل علم کون ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کیا ہوتے ہیں، ان کے وہ بہت بڑے محدث ہیں اور احناف حنفی محدث ہیں ابن وہ عوامہ میں. آج کل ایک عنوان بہت پاپولر ہے ادب الاختلاف. جی وہ بھی ادب الاختلاف بھی اس کے وہ جو میں کتاب عرض کر رہا ہوں اس کا بھی بنیادی موضوع ہے یہ. ویسے ادب الاختلاف میں مولانا زکریا علیہ الرحمہ کے کا بھی ایک رسالہ کس عنوان کے تحت ہے، مشہور ہے اختلاف الائمہ، اس لیے حضرت شیخ الحدیث زکریا ان کا، تو ان کا بھی ایک ہے، میں نے تو اردو میں ہی دیکھا تھا، اردو میں ہی ہے نا، تو اس میں بھی یہی ہے ادب الاختلاف، لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے. وہ موضوع کیا ہے کہ ہم اختلاف کو جب پہچان لیں تو اس کے بعد اختلاف سے تعامل کیسے برتنا ہے، وہ اب آئے گا ادب الاختلاف، اختلاف کا ادب، اور خاص طور پہ وہاں جہاں اختلاف اجتہادی ہو. وہ شاید مختصر سی بات آخر میں کچھ آئے اس میں بات واضح ہو گئی. یہ پہلی شرط. دوسری شرط ہے کہ لا یکون مخالفا للاجماع القطعی، کہ جو اختلاف ہے نا یا قول مختلف ہے وہ مخالف نہ ہو اجماع کا. اور یہاں اجماع انشاءاللہ آگے ہم دیکھیں گے کہ ایک اجتماع قطعی ہوتا ہے ضمنی، دونوں میں ایک بنیادی سا فرق ہے، وہ ہم کر لیں گے انشاءاللہ. قطعی اجماع کے مخالف قول چاہے صدر ممن له اہلیت الاجتہاد لیس معتبرا، یعنی اگر وہ صادر اس شخص سے بھی ہو رہا ہے، کس سے، جو کون ہے، ابھی ہم نے دیکھا صاحب علم ہے، مجتہد فی المسئلہ ہے، لیکن مثلا اس کے اجتہاد نے اسے پہنچا دیا کہاں، کسی قطعی اجماع کے خلاف. تو ہم جانتے ہیں کہ اجتہاد فی موارد النص ہوتا ہے. اجتہاد جو ہے وہ کہاں ہوتا ہے، اجتہادیات میں، یعنی اجتہاد اجتہادیات میں ہوتا ہے. لیکن اگر اجتہاد کا دائرہ بڑھا کر اس کو قطعیات میں داخل کر دیا جائے تو پھر کیا ہوگا، وہ اختلاف. ابھی وہ قطعی والی بات ہم صرف اجماع کے عنوان کے تحت کر رہے ہیں، وہ قطعی والی بات آگے الگ سے بھی آئے گی. یہاں کیا ہے اجماع قطعی. اجماع قطعی کیا ہوتا ہے، بات واضح. اجماع قطعی وہ ہے جس کو الرسالہ میں امام شافعی علیہ الرحمہ کہتے ہیں نقل العامہ عن العامہ. بات واضح ہے کہ نقل العامہ عن العامہ، کہ جو تواتر کے ساتھ طبقہ ان طبقہ معلوم من الدین بالضرورہ ہو کر نقل کر دیا گیا ہو، وہ کیا ہے، اجماع قطعی ہے. اس کی مخالفت تو کفر ہے، لہذا وہ اجتہادیات کے دائرے میں نہیں آتی. اگر کوئی مجتہد صاحب علم ایسا قول بیان کر دے کہ جو قطعیات کے، جیسے مثال کے طور پر میں بتاتا ہوں کہ آج کل اگر کوئی یہ کہنا شروع کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت جیسے یہود و نصارہ کی طرف نہیں ہے بالفرض، تو اب وہ ہو سکتا ہے صاحب علم ہو، اجتہاد ہو، لیکن اس کا یہ قول کیا اختلاف معتبر شمار ہوگا؟ نہیں، اختلاف غیر معتبر شمار ہوگا. بات اس لیے کہ یہ کہاں داخل ہو گیا اختلاف، اس جگہ میں جو مجال اختلاف نہیں. مجال اختلاف کیا تھی، ہم نے پیچھے دیکھا اجتہادیات، اور یہ مسئلہ اجتہادیات سے تعلق نہیں رکھتا. تو یہ ہے نقل العامہ. اب اس میں ایک التباس ہے جو فی زمانہ لوگ پیش کرتے ہیں، وہ صرف سمجھنے کے لیے. جی التباس میں ہم ایک دھوکہ دیتے ہیں لوگ کچھ. وہ التباس یہ ہے کہ اصول فقہ کی کتابوں میں سے جب اجماع کی بات آتی ہے نا کہ اجماع کے خلاف بات ہے، اجماع کے خلاف، تو لا کے دکھاتے ہیں کہ اجماع کی تو حقیقت، اس کی تصور، اس کی ماہیت، اس کے وقوع، اس کے عدم وقوع، اس پر اتنے اقوال موجود ہیں. بات واضح. تو لہٰذا یہ اجماع سے استدلال کیا شے ہو گئی. بات واضح ہے کہ نہیں. یہ ایک تلبیس ہے، یہ ایک التباس ہے، دھوکہ ہے. اس کی میں ابھی کھولتا ہوں اس کو. اسی طرح کی ایک مثال ہے، جیسے کچھ حضرات کہتے ہیں قراءت متواترہ کا انکار کرتے ہیں، قراءت متواترہ کا. اب قراءت متواترہ کے انکار میں وہ دلیل بناتے ہیں کہ وہ جو حدیث ہے نا کہ انزل اللہ القرآن علی 7 احرف، اللہ تعالیٰ نے 7 احرف پر قرآن کو نازل کیا. اور پھر بتاتے ہیں کہ علماء میں 100 اقوال ہیں، 20 اقوال ہیں احرف 7 کی تعیین پر کہ یہ ہے کیا. تو لہذا جب احرف 7 کی تعیین میں اتنا اختلاف ہے تو یہ قراءت 7 متواترہ کیسے ہو گئی؟ اس کو تو پتہ ہی نہیں، یہ سمجھ میں وہ تو خود پتہ ہی نہیں وہ چیز کیا ہے. اتنے اقوال آپ جا کے پڑھیں البرہان فی علوم القرآن میں یا الاتقان فی علوم القرآن میں، آپ جا کے دیکھیں فلاں نے یہ کہا احرف 7 یہ، 20 40 سے کم میرا خیال ہے اقوال نہیں ملیں گے آپ کو، اتنے اقوال. تو پھر کیا نتیجہ لگے جب یہ بات.
دیکھیے جو لوگ یہ اختلاف بیان کر رہے ہیں نا احرف سبعہ میں، کہ احرف سبعہ کی تعیین، اس کی ماہیت، ان میں جو اختلاف مجتہدین اور فقہاء اور قراء میں ہوا، وہ اختلاف منتج نہیں ہوتا کہ قراءات سبعہ یا عشرہ فی نفسی ہی تو متواترہ ہیں، ان کی صحت اور عدم صحت پر کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول سے متواتر ہیں۔ ہاں حدیث میں آنے والے احرف سبعہ سے کیا مراد ہے، یہ ایک اور موضوع ہے، اور جو فی نفسی ہی قراءات نقل ہو رہی ہیں، اختلاف کرنے والوں میں بھی اس کے تواتر پر کوئی اختلاف نہیں۔ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ اسی طرح اجماع کی ماہیت، اس کی حقیقت میں فقہاء میں اختلاف رہا ہے، لیکن یہ اختلاف اس پر منتج نہیں ہوا کہ جو معلوم من الدین بالضرورہ معاملات نقل العامہ عن العامہ منتقل ہوتے چلے آئے ہیں وہ قطعی ہیں اور انکار کو فرض ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی ایک ہے نظری اختلاف، وہ واقع ہو جاتا ہے کہ اجماع دور صحابہ میں تھا یا بعد میں بھی ہوا، کیسے ہوتا ہے، کب ہوتا ہے، سکوتی کیا ہے، قطعی کیا ہے، ظنی کیا ہے، لیکن یہ اختلاف اجماع کی ماہیت پر تو ہے، اس پر اختلاف نہیں کہ کچھ امور مجمع علیہ ہیں قطعی ہیں۔ بات واضح ہے کہ نہیں؟ اگر سمجھ میں آ رہی تو اچھی بات ہے، لیکن یہ دو باتیں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم نہیں ہوتی۔ یعنی آپ کہیں پڑھیں گے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت بالاجماع ثابت ہے، اب کوئی شخص اگر آ کر کہے کہ اجماع کا تو خود پتہ کچھ نہیں، یعنی کتابوں میں سے حوالے نکال کر دکھائے گا، تو ہم اس سے یہی کہیں گے کہ اجماع کا پتہ ہو یا نہ ہو، یہ عقیدہ نقل العامہ عن العامہ ہے۔ اجماع کا پتہ ہو، اجماع کی حقیقت پر اختلاف ہو جائے نہ ہو، اس سے اس عقیدے کی حقانیت اور قطعیت پر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ تو یہ ذہن میں سمجھیے، ایک ہے اجتماع نہیں بلکہ اجماع، اس کا کچھ امور پر حتمی طور پہ واقع ہو جانا، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ وہ کون سے امور ہیں جو معلوم من الدین بالضرورہ ہے، وہ اجماعی واقع ہے۔ نماز تو اجماع کی حقیقت ہی نہیں ہمیں پتہ، تو نماز پر بھی اجماع نہیں ہوگا۔ وہ نماز کیا ہے؟ نقل العامہ عن العامہ۔ یہ کون سا اجماع ہوتا ہے؟ یہ قطعی اجماع ہے۔ بات واضح ہے کہ یہ کون سا اجماع؟ یہ قطعی ہے، اس کے سب قائل ہیں، اصول فقہ میں اس اجماع پر بحث نہیں ہوتی۔ اصلاً بحث کا موضوع ہے وہ ہے اجماع سکوتی، یعنی اجماع جو ضمنی ہوتا ہے، جو عموماً صحابہ کے بعد ہوتا ہے، اس میں پتہ نہیں چلتا نا کہ سارے مجتہدین نے کہہ دیا ہے کہ ہم موافق ہیں یا نہیں موافق، وہ کیا ہے؟ وہ ضمنی ہے، یعنی ایک بات کہ پیش کی گئی مجتہد کی طرف سے، عصر اجماع گزر گیا، کسی نے اختلاف نہیں کیا، بات بات ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اجماع سکوتی ہے، وہ خبر واحد کے مانند ہوتا ہے، وہ ضمنی ہے، اس میں ہم آگے دیکھیں گے، وہ بھی قطعی، اس کی بھی اختلاف جائز نہیں ہے، وہ کیسے جائز نہیں وہ آگے آئے گا۔ لیکن یہاں ہم کیا بات کر رہے تھے؟ وہ قول اگر مخالف للاجماعیات ہے، بات واضح، تو وہ قول اجماع قطعی کی بات کر رہے ہیں۔ ہاں اجماع قطعی کی بات کر رہے ہیں۔ اچھا کئی دفعہ وہ اجماع سکوتی ہو سکتا ہے، لیکن وہ قطعی کب بنتا ہے؟ دیکھیں اگر اس پر وہ قول ایسا ہو کہ وہ قول پیش کیا گیا ہو، مثلا اس پر کسی نے اختلاف ظاہر نہیں کیا، آپ کہیں 20 سال گزر گئے، 30 سال گزر گئے، وہ قول ہے بہت اہم کہ اگر کسی مجتہد تک پہنچے گا تو اسے چاہیے کہ اس پر غور کرے۔ اچھا آپ کہیں ہو سکتا ہے ابھی پہنچا نہ ہو لمبا عرصہ، لیکن آپ کہیں کہ اس پر 400 سال گزر گئے اچانک، پھر اس پہ 600 سال گزر گئے، بات واضح، اور وہ قول ایسا بھی تھا کہ جس کے متعلق یہ سوچا نہیں جا سکتا کہ مجتہد سنے اور اس پہ اپنی رائے کا اظہار نہ کرے، یعنی وہ عموم بلوا سے بھی تعلق رکھتا تھا، بات واضح ہے کہ نہیں؟ عموم بلوا سے بھی تعلق رکھتا تھا، نادر الامور میں سے نہیں تھا۔ تو اب یہ قرائن جب جمع ہو جائیں گے نا، قرائن، تو وہ اس اجماع سکوتی کو بھی قطعی بنا دیں گے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ یعنی مثال کے طور پہ میں ایک مثال دیتا ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مسئلہ، بات بات ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول، آپ کہیں کہ چلو شاید شروع میں نہ ہو، یعنی آپ کہیں صحابہ نے 2-4 نے روایت کی، ویسے تو 70 صحابہ ہیں، لیکن چلیں روایت کی کسی نے، شروع میں یہ عقیدے کے طور پہ تھا یا نہیں، ٹھیک ہے، اجماع نہیں ہوا، ہم نے نہیں مانا، نہیں ہوا، اجماع قطعی نہیں ہوا، یعنی صحابہ میں اگر ہو جاتا تو ہم کہتے اجماع ہے، قطعی ہے، نہیں ہوا، تابعین آ گئے، سکوتی ہی رہا، تبا تابعین آ گئے، سکوتی ہی رہا، بات واضح۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ اس پر 1200 سال گزر گئے، یعنی 1200 سال گزر گئے،
لوگ اس کو تواتر کے ساتھ بیان کرتے چلے گئے اور اس کو قطعیات میں داخل کرتے چلے گئے، مجتہدین اور بڑے بڑے دماغ پیدا ہوتے چلے گئے، اور یہ مسئلہ تھا بھی ایسا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، یعنی ایک رائے تھی اور ایک عقیدہ تھا، کسی نے اختلاف نہیں کیا۔ اب یہ اگر بالفرض اپنی ابتدا میں اجماع سکوتی ہو تو یہ ان تمام قرائن کے بعد اب اجماع سکوتی نہیں رہا، بات واضح ہے کہ لہذا اس کا اختلاف قول غیر معتبر ہوگا، اس کا اختلاف جو ہے وہ قول غیر معتبر ہوگا۔ جی اگر آج ایسا ہو کہ ہمیں تیسری صدی میں کوئی مجتہد اہل علم میں سے کوئی مل جائے کہ جس نے اس سے اختلاف کیا، تو کیا یہ باطل ہو جائے گا؟ تب بھی ویسے باطل نہیں ہوگا، لیکن اس میں فی نفسی ہی امر واقعی ہے کہ نہیں ملا؟ ابھی تک نہیں ملا، لیکن احتمال ہم کہتے ہاں، ہیں یعنی اگر احتمال ملے گا تو پہلے تو ہم دیکھیں گے وہ صاحب اجتہاد ہے کہ نہیں۔ اگر وہ صاحب اجتہاد ہوا پھر ہم دیکھیں گے کہ وہ کس زمانے میں ہے، یعنی اگر آپ کہیں کہ وہ صحابہ یا تابعین کے زمانے میں مل جائے تو پھر قوی احتمال ہو جائے گا کہ شاید وہ کیا نہیں ہوا، اجماع اپنی اصل میں واقع نہیں ہوا، لیکن اجماع کے واقع ہونے کے لیے اتنا ویسے کافی ہے کہ وہ عصر اجماع گزر جائے بس، یعنی جس میں آپ کہتے ہیں کہ عموماً مجتہدین منقرض ہو گئے جو اس زمانے میں موجود تھے۔ لیکن جو لوگ اس کا انکار فی زمانہ کر رہے ہیں نا، وہ نہیں پیچھے بتا سکے کسی کو، حالانکہ وہ صاحب مطالعہ ہوتے ہیں۔ وہ کس کو بتاتے ہیں وہ ہم آگے دیکھیں گے کہ وہ استدلال کیسے درست ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا۔ وہ بتائیں گے کہ مفتی محمد عبدو جیسے، یعنی 1200 سال گزر ہی گئے نا، 1250 سال، تو ان کو بھی اپنے سلف کون ملیں گے؟ وہ شیخ شلتوت ہیں، وہ مفتی محمد عبدو ہیں، وہ فرید وجدی بک ہیں، وہ رشید رضا ہیں، مفتی المنار والے، تو یہ سب لوگ ملیں گے۔ تو اب ہم دیکھیں گے کہ ایسا قول جو، یہ بات کیا ایک اصول ہے کہ جو اجماع سکوتی، اچھا اگر ایک اور اجماع سکوتی کا انکار کرنے کے لیے نا وہ شرط یہ کہ آپ دکھائیں پیچھے سے کوئی قول، محض اس بنیاد پہ میں آج کھڑے ہو کر کہوں کہ چونکہ اختلاف اجماع سکوتی علیحدہ میں نہیں مانتا، یہ بھی طریقہ نہیں ہے۔ یہ ابھی ہم آگے دیکھیں گے وہ اصل معتبر ہے یا نہیں ہے، یہ ایک اور مسئلہ ہے لیکن وہ آ رہا ہے، بات واضح۔ تو اب کیا ہوا کہ کبھی کبھار میں یہ بتانا کیا چاہ رہا تھا میں، اجماع قطعی تو آپ کو سمجھ میں آ گیا، نقل العامہ عن العامہ، اگرچہ محدثین کا دعویٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کا مسئلہ نقل العامہ عن العامہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں بالفرض نہ، ابھی تو ہم اس میں فرضیات کی گفتگو کر رہے تھے، تو تب بھی کیا ہے یہ قول معتبر شمار ہوگا، معتبر شمار نہیں ہوگا اصلاً اپنی حقیقت کے اعتبار سے، واللہ اعلم، کیونکہ وہ کہہ ہی رہے ہیں کہ قرآن کی صریح نصوص سے ٹکرا رہا ہے۔ اس کا ایک اقناعی اور خطابی جواب تو یہ ہے کہ قرآن کی صریح نصوص آپ پر ابھی نازل ہوئی ہیں، یہاں مفتی محمد عبدو صاحب کو پہلے سب سے پہلے نظر آئی تھی، مطلب آپ سے مطلب یہ اگرچہ برہانی جواب نہیں ہے لیکن آپ سے بڑے اور بہت اصحاب عقول اور قرآن پر کام کرنے سب موجود تھے اور نصوص بھی موجود تھی، کسی کو آج تک اس عقیدے میں اور نصوص میں تعارض نظر نہیں آیا۔ آپ نے کہا کہ واضح تعارض موجود ہے، دعویٰ اس کے قریب دعویٰ جو ہے وہ اس کے قریب ہے کہ یہ جو ہمیں سمجھ رہا ہے وہ نہیں سمجھ رہا ہے۔ ہاں وہ تو اصل میں چونکہ اجماع کو کوئی چیز نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں اجماع کوئی چیز نہیں ہوتی، تو ایسے ہی ہے، بعض لوگوں نے اپنے اس کو جس پر وقت گزر جائے اس کے تقدس کے لیے اس کو اجماع کا نام دے دیا۔ 400 سال گزر جائیں، جب نے کہا نا اجماع ثبوتی پہ، وہ بھی یہی کہتے ہیں 400 سال گزر جائیں تو چیز مقدس ہو جاتی ہے، 400 سال سے کیا بات۔ خیر، تو دوسرا جو اصول ہمارے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ وہ مخالف اجماع قطعی کا نہ ہو۔ باقی امام احمد بن حنبل کا جو قول ہے نا کہ من ادعا الاجماع فقط کذب، تو وہ کہتے ہیں جو اجماع کا دعویٰ کرے وہ جھوٹ بولتا ہے، اور اسے یہ کہنا چاہیے کہ لا اعلم فیہ نزاعا یا نزاعا، میں اس میں کوئی اختلاف نہیں جانتا، تو اجماع سکوتی کے بارے میں یہ بات ذہن میں کہ یہ قول اصلاً علماء نے کہا اجماع سکوتی کے بارے میں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ 5 نمازیں فرض ہیں اور اس پر اجماع ہے، اور امام احمد بن حنبل کہیں گے من ادعا الاجماع فقط کذب علیہ ان یقول لا اعلم فیہ نزاعا، اس بارے میں کہہ نہیں رہے۔ بہت واضح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ وہ کس بارے میں کہہ رہے؟ ہاں، یہ ہو گئی کون سی شرط؟ دوسری شرط۔ تیسری شرط یہ ہے، یہ ذرا تھوڑی سمجھنے کی ہے، کہ جو قول آ رہا ہے، جو قول لے کر آ رہے ہیں مجتہد، اب ہم فرض کیا کر رہے ہیں کہ وہ پہلی 2 شرائط پوری ہو رہی ہیں، ہاں ہو رہی ہے، یعنی میں قطعی نہیں ہے اور وہ صدر من المجتہد، تو وہ قول اجماع مرکب کے خلاف نہ ہو۔ یعنی اجماع مرکب کیا ہوتا ہے اس کی میں بات کرتا ہوں، یعنی ایک تو ہم نے کہا ہے کہ اجماع جو ہے وہ قطعی ہے،
کوئی اجماع جو ہے وہ سکوتی بھی ہوتا ہے. اجماع مرکب یہ ہے کہ سلف اور ائمہ کے جو مجموعی اقوال ہیں، بات واضح ہے کہ یعنی ان کے ہاں مثلا اس مسئلے میں 10 اقوال موجود ہیں، وہ 11واں قول ہے، اور وہ 11واں قول ان 10 کی نفی پر مبنی ہے. نہیں 11واں قول میں نکال سکتا ہوں ایسے، یعنی خاص طور پہ آپ نے نئے قول میں فرق کرنا ہے فقہ اور تفسیر میں. یعنی فقہ میں اگر نیا قول ہوتا ہے تو وہ عموماً مبطل ہوتا ہے پرانے قول کے. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ احکام شرعیہ کے بیان پر ہوتی ہے، بات واضح ہے کہ نہیں. لیکن تفسیر میں عموماً نئے اقوال بھی اگر اصول شریعت کے وہ مطابق ہیں تو وہ کئی دفعہ مبطل نہیں ہوتے پرانے قول کے، بلکہ وہ ایک نئی بات، نئی انڈرسٹینڈنگ، نئی حکمت ہوتی ہے، بات واضح ہے کہ نہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ یہاں ہم اصلاً بات کر رہے ہیں عقیدے اور فقہ میں. عقیدے اور تفسیر میں بھی ایسا قول نکالنا ویسے جائز نہیں ہے جو مبطل للاقوال السابقۃ کلیہا ہو، جو تمام اقوال سابقہ کا انکار کر دے وہ تفسیر میں بھی مقبول نہیں ہے. لیکن تفسیر میں عموماً نیا قول ایسا نہیں ہوتا. عموماً وہاں ہم دیکھیں گے وہ صاحب اجتہاد ہے، نہیں ہے، عربی کے مطابق ہے، اصول کے مطابق ہے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. لیکن یہاں ہم کیا دیکھ رہے ہیں؟ عقیدے میں، فقہ میں، یعنی علم و عمل میں ایسا قول وہ نکالتا ہے جو اجماع مرکب، جو اب آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا ہے، وہ مجموعہ اقوال سلف و ائمہ دین ہے، مجتہدین ہے، ان سب سے ایک نئی بات ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ابھی میں اس کی وضاحت کروں گا پھر آپ کے سامنے. مرکب اجماعی کا مطلب ہے کہ آپ کہیں مثلا اس مسئلے میں سلف کے تمام اقوال کا احاطہ کیا جائے تو 3 قول بنتے ہیں. مثال کے طور پہ یعنی وطر کا مسئلہ آپ کہیں، کوئی اور مسئلہ کہیں، 3 قول ہیں. آپ کہتے ہیں میں آج ابھی 15ویں صدی میں ایک چوتھا قول لانے لگا ہوں اور وہ تینوں قول اس سے باطل ثابت ہو جائیں گے. تو اس سے کیا لازم آ رہا ہے؟ لازم یہ آ رہا ہے کہ امت اس مسئلے میں گمراہی پر جمع تھی. اجماع مرکب کی بھی اصل دلیل کیا ہے؟ اجماع والی، کہ امت کا اجماع تھا کہ الحق لا یخرج عن هذه الاقوال الثلاثہ، کہ حق ان 3 قولوں سے باہر نہیں. میں نے کہا کہ حق ان 3 قولوں سے باہر ہے، تو جب میں نے کہا کہ حق ان 3 قولوں سے باہر ہے تو اب تک امت حق پر تھی. نہیں کہ آپ اجماع مرکب کی مثال دے رہے ہیں، اگر وہ 3 قول ہیں 10 قول ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ اقوال بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں. جب وہ اقوال ایک دوسرے سے مختلف ہیں تو پھر وہ اس کو اجماع کا کیوں نام دیتے ہیں؟ ہاں وہ اجماع کیسے ہوا؟ دیکھیں وہ جو 3 مجتہدین ہیں یہ آنے والے ائمہ ہیں، ان کا اجماع اس بات پر تو ہو گیا نا کہ قول 3 ہی. لہذا جب ان کا اجماع اس بات پر ہوا کہ قول 3 ہے، بات واضح، اس کو اجماع مرکب کہہ رہے ہیں کہ ان تینوں میں سے ایک حق ہے، ان تینوں میں سے ایک حق ہے. لہذا جب میں نے کہا کہ نہیں ان تینوں میں سے کوئی حق نہیں ہے، تو اب میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں کہ امت اب تک اس مسئلے میں جاہل رہی. یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں بات؟ واضح سی ہے نا. ٹائم سپین کچھ بھی نہیں ہے، یعنی اجماع سکوتی جو محتف بالقرائن ہے وہ آج بھی ہو سکتا ہے، اگرچہ مطلب عموماً نہیں، لیکن اجماع قطعی جو ہے نا، جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، وہ عموماً صحابہ یا نقل العامہ عن العامہ جو معلوم من الدین بالضرورہ ان امور میں ہوتا ہے. ہاں مرکب کیا بات ہے؟ کسی بھی زمانے میں مجتہدین کا زمانہ ہو، کیونکہ اجماع کی تعریف کیا ہے؟ اتفاق المجتہدین من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی عصر من العصور، فی عصر من العصور، کسی بھی زمانے میں. آپ کہیں 4تھی صدی ہے، 4تھی صدی میں مثلا ایک نیا مسئلہ پیش آیا بالفرض، اس میں 3 اقوال سامنے آئے، بات ہے انقراض ہو گیا زمانے کا، ٹھیک ہے، انقراض ہو گیا زمانے کا، اور پھر کچھ قرائن ایسے جمع ہو گئے کہ اگر کوئی مجتہد ہوتا تو وہ یقیناً بولتا. ابھی اگر اجماع ثبوتی ہوگا تو وہ بات آگے آ رہی ہے، قرائن بھی جمع ہو گئے کہ یہی 3 اقوال ہیں، بات ہے، اور عصر اجماع گزر گیا، مجتہدین منقرض ہو گئے، تو اب میں 4تھا قول نہیں لا سکتا. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں اجماع مرکب ہوا جس میں 1 سے زیادہ قول پہ اجماع ہے، 1 سے زیادہ قول پہ اجماع ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ یہی 3 قول ہیں. اس کو دوسرے زاویے سے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ امت پہ 100 سال گزرے کہ وہ اس مسئلے میں حق نہیں جانتے تھے. اس میں کچھ استثناءات ہیں، وہ میں بھی عرض کروں گا، ابھی صرف میں اصول دے رہا ہوں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ ایاک ان تتحدث فی مسئلۃ لیس لک فیہا امام، یہ اسی کا بیان ہے
امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں دیکھو ایسے مسئلے میں گفتگو نہ کرنا جس میں تمہارا کوئی امام نہ ہو، جس میں تمہارا یعنی تم سے پہلے کسی نے نہ کہا ہو یہ بات. امام کا مطلب یہ نہیں کہ وہ امام ابو حنیفہ یہاں اس طرح کی بات نہیں کر رہا ہے، وہ تو خود مجتہدین میں سے ہے. امام کا مطلب تم سے پہلے کوئی گزرا ہے جس نے وہ بات کی ہے. تم کہو کہ پہلے امت میں کسی نے نہیں کی، میں پہلا آدمی ہوں جو کرنے لگا ہوں. یہ کیا ہے؟ اقول مسئلۃ لیس لی فیہا امام، میں ایک ایسا مسئلہ بول رہا ہوں جس میں میرا کوئی امام نہیں ہے. امام احمد بن حنبل. بات واضح؟ فقہ میں اگر ہم دیکھیں تو اس میں خاص طور پہ جو تحقیق مراتب تنزیل تو اس میں تو ایسا خود دفعہ ہوگا نا کہ نئی چیز آئے گی اور اس میں پہلے وہ نوازل ہے، یعنی وہ نوازل ہے، یعنی اس میں کیا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب اشتہار اس میں ہو رہا ہو کہ یہ حکم میں نہ ہو، یہ زمانہ اس حکم کے تنزیل کا زمانہ ہے کہ نہیں، اس میں بالکل ہو سکتا ہے. لیکن اگر وہ اس میں اختلاف کرے گا تو وہ اختلاف فی نفسی ہی اس زمانے میں کر رہا ہے، اس کی ایک رائے ہوگی مجتہد کی اسی زمانے میں. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حکم نہیں ہے. لیکن اس میں ایک دو یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. یہاں امام جو ائمہ ہیں جیسے الفصول فی الاصول ابو بکر الجساس، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو اصول ہے نا یہ تمام مذاہب اربعہ میں ائمہ سے مروی ہے. یعنی یہ والا اصول کہ اللہ یخرج الانسان من مجموعۃ اقوال السلف، کہ انسان جو ہے وہ سلف کے مجموعی اقوال سے باہر نہ نکلے. یہ اصل یعنی یہ اصل معتبر ہے تمام ائمہ کے ہاں. بات واضح ہے کہ نہیں؟ یہ اصل معتبر ہے تمام ائمہ کے ہاں. یہاں تک بات واضح؟ جی جی. میں آپ نے کہا تھا کہ ہر زمانے میں ہو سکتا ہے، اگر اس پہ مطلب اگر کوئی نیا مسئلہ آج کے زمانے میں آتا ہے یا ایک صدی پہلے آیا تھا اور اس کے اندر اس پہ وقت گزر جاتا ہے، اس وقت کے تمام سے کہا نیا مسئلہ مثلا موبائل کا مسئلہ، تصویر کا مسئلہ، بالکل اس طرح کا کوئی مسئلہ، اس پہ کوئی ایک ان کا اجماع مرکب کے اس ذہن میں آ جاتا ہے. آج کل بھی آ سکتا ہے، لیکن اس میں دیکھا جائے گا نا کہ وہ آپ اس کو ثابت کر سکیں. تو آپ ثابت کریں مطلب فی زمانہ تو بہت ہی مشکل ہوگا آپ کو اہل علم کے مخالف اقوال چاہے وہ شاذ اور نادر ہی کیوں نہ ہو ملتے چلے جائیں. اجماع کے لیے تو دکھانا پڑے گا کہ سب کی یہی بات تھی، بس وہ بہت مشکل ہے. یعنی فی زمانہ ویسے اجماع کے لیے جو اب لوگ تجویزیں دیتے ہیں کہ ایک مجمع فقہی بنائی جائے گی، وہ اس میں بیٹھے گی، تمام مجتہدین جمع ہو جائیں گے، اجماع ہو جائے گا، شاید ہو جائے اس طرح. لیکن یہ بھی کون سی شرط ہے کہ وہ مجمع فقہی میں تمام مجتہدین آگے بیٹھ گئے؟ اس کی کوئی، کیونکہ اگر مجتہد بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشہور ہو مثلا، تو یہ تو مجتہد کی شرائط میں سے نہیں ہے کہ وہ مشہور ہو. لہٰذا یہ بالکل فضول سی بات ہے. ویسے اس پر اجماع نہیں ہو، اس سے اجماع واقع نہیں ہوگا کہ مجمع فقہی جدہ نے اور ریاض نے فیصلہ جاری کر دیا اجماع ہو گیا. کون سا اجماع ہو؟ کوئی اجماع نہیں. تو مشکل ہے کہ آپ کہیں کہ اجماع واقع ہو، خصوصاً اس زمانے میں کہ جب کہ رائے کا اظہار ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طریقے پر. پھر خصوصاً اس زمانے میں کہ جس میں شاید اب آپ اہل علم اور غیر اہل علم میں فرق بھی نہیں کر سکیں گے. یعنی آپ کیسے بتائیں کہ بھائی میں بھی اہل علم ہوں، میں بھی ہوں، سب کہیں گے اس کا، تو بڑا مشکل سا ہو گیا نا کہ مرجعیت کا فقدان ہے اور سارا کچھ، تو مشکل ہے. اللہ اعلم. آپ کہہ رہے ہیں کہ مشروعیت شرط نہیں ہے، لیکن معتبر کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ معتبر ہے؟ پہلے تو علماء ہی کرتے تھے. یعنی اصل میں پہلے تو نظام تھا نا کہ آپ نے کسی سے پڑھا تو وہ کہتا ہے یہ صاحب علم، آپ کو اس طریقے پر سند مل جاتی. اب اگر آپ کہیں گے کوئی درس نظامی کی ڈگری ہے یا پی ایچ ڈی، تو اس کا تو آپ سب کو پتہ ہے کہ کوئی اعتبار ہی نہیں، اسی طرح کوئی اعتبار نہیں. تو اور چونکہ مدارس سے پڑھ وہ تو چند علماء ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں دنیا کے اہل علم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں واقعی یہ اہل علم ہے. مشہور ہو لیکن ہاں اگر وہ مشہور ہو جائیں گے تو مجھے اور آپ کو پتہ چل جائے گا. لیکن اگر وہ مشہور نہیں ہوں گے تو وہ ان کے اجتہاد میں کوئی فرق نہیں ڈالے گا، لیکن مجھے اور آپ کو ان کی خبر نہیں ہو سکے گی. بات واضح؟ کیا سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اچھا، اس میں ایک دو استثناءات ہیں اس قول میں. کون سا قول ہے کہ وہ مجموعہ اقوال سلف میں سے نہ نکلتا. صرف 2-3 منٹ کا وقفہ ہے، 2-3 منٹ، کیونکہ وہ مشکل ہو رہا ہے. جی ہاں عبداللہ صاحب، آپ کو کتنا ٹائم چاہیے ہوگا؟ 2-4 منٹ. 2-4 منٹ آ جائیے. بات تو آپ کی جیسی ہے. اچھا، اس میں بھی اختلاف. آپ کے پاس 4 منٹ 5 منٹ